ان کا نام نہیں لیتا، اللہ اللہ ہو کر ان کو پکارتا ہے تو رسول کہہ کر پکارا کرتا ہے، نبی کہہ کر پکارا کرتا ہے، یاسین کہہ کر پکارا کرتا ہے، طٰہٰ کہہ کر پکارا کرتا ہے. یہ اللہ ہے. عزیز دوستو، یہ ہے اللہ رب العزت کا پیار. میرے دوستو، دوسری مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سنیں گے آپ انشاءاللہ ذرا زور سے. آئیے دوسری مثال کی طرف. اس سے پہلے جتنے پیغمبر تشریف لائے، اللہ پاک نے ان کو کتابیں دی، صحیفے دیے. آپ لوگوں کی نالج کے لیے نبی آئے 1,24,000 کم و بیش اس دنیا. یہ ہو گیا پبلک سے آنسر آیا 313 رسول آئے اور 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، نبی تشریف لائے. رسول میں اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ ہی کی جانب سے آتا ہے مگر اپنے ساتھ ایک کتاب بھی لایا کرتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے. نبی کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہوتی. رسول کو جو کتاب ملی ہے اسی کتاب کو امت تک تشریح کرتا ہے، امت تک پہنچاتا ہے، امت تک امپلیمنٹ کرتا ہے. اس دنیا میں رسول 313 ہوئے اور ہر زمانے میں ولی بھی 313 ہوا کرتے ہیں. عزیز دوستو، آپ لوگوں کے علم میں ہر زمانے میں پوری دنیا میں 313 ولی ہوا کرتے ہیں سوائے ایک زمانے کے. وہ ایک زمانہ تھا، بس وہ ایک زمانہ آیا، نہ اس سے پہلے کبھی ایسا زمانہ آیا نہ اس کے بعد کبھی ایسا زمانہ آ سکتا ہے. اب میں ادھر نہیں جاؤں گا، اب میں کدھر جا رہا ہوں، میری بات سمجھ رہے ہیں. عزیز اس میں ایک زمانہ آیا اور ایک ہستی تشریف لائی. اس ہستی کا نام ہے عبد القادر جیلانی. جب وہ آئے تو اللہ پاک نے کہا یہ 313 کا قانون اب چل نہیں سکتا، چونکہ جو آیا ہے یہ سارے ولیوں کا سردار آیا ہے، جس پر چاہے کرم فرمائے گا. وہ آئے اور وہ ممبر پر بیٹھے، وہ تو بات کی باتیں. عزیزان گرامی، جس رات وہ دنیا میں تشریف لائے اس رات 1100 بچے پیدا ہوئے اور اللہ پاک نے 1100 کے 1100 کو نہ صرف ایمان عطا فرمایا بلکہ ولایت بھی عطا فرمایا. میرا محبوب آیا ہے، محبوب سبحانی آیا ہے، دل نہیں آیا ہے. میرے دوستوں، میں ادھر کی طرف بات نہیں جاؤں گا، بڑے پیر کی طرف بات میں آتے ہیں، چونکہ پہلے نانا کا ذکر ہو جائے پھر ہم نواسے کی طرف آتے ہیں. ادھر جائیں گے تو پھر ادھر نکل جائیں گے تو پھر ادھر کی باتیں رہ جائیں گی. اور ان کا یہ تو یہ ہے عزیز دوستوں، ان کو جو کچھ ملا ہے انہیں کے صدقے میں ملا ہے. عزیزان گرامی، ان کو نہیں، اس کائنات میں جس کو جو کچھ ملتا ہے سبب کوئی اور نہیں ہوا کرتے، آمنہ کے لال ہوا کرتے. عزیز دوستو، جس کو ملا، جو کچھ ملا، جتنا ملا، صدقہ تیرا. عزیز دوستو، ایمان کی بات تو یہ ہے کہ جس کو جو کچھ ملتا ہے صدقہ رسول اللہ کا ہوتا ہے. پلٹ کر آ جاتے ہیں حضور علیہ السلام. میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا کہ رسول 313 ولی 313 بدر میں صحابہ، اب آپ نہیں بھولیں گے زندگی میں یہ فگر. بدر میں 313 صحابہ، رسولوں کی تعداد 313، ولیوں کی تعداد 313. اب وہ غوث پاک کا زمانہ، اس کو آپ ایکسکیوز دینا پڑے گا. ایکسکیوز کیوں ہے بھائی؟ وہ ہے ہی ایسے. بڑے پیر کہتے ہیں ان کو، وہ صرف نیکوں کو ولی نہیں بناتے، وہ چوروں کو بھی ولی بناتے ہیں. وہ الگ ہے، ان کی شان الگ ہے، وہ الگ پہچان ہے. میں بالکل نہیں جاؤں گا، اگر چلے جائیں گے تو تقریب ادھر چلی جائے گی. میں اس کر رہا تھا کہ رسول 313 ہیں ہر زمانے میں. کیا جتنے رسول ہوئے وہ 313، بقیہ جتنے تھے وہ سارے کے سارے نبی. اور عزیز دوستو، نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ کتاب دیتا ہے. کتاب دینے کا طریقہ کیا تھا؟ کتاب لینے کے لیے اللہ کسی خاص مقام کا تعین فرماتا تھا. اے میرے نبی، آپ کو کتاب چاہیے، فلاں مقام پر آ جائیں. لکھی ہوئی کتاب ان کے حوالے کر دی جاتی تھی، لوح کی شکل میں، تختیوں کی شکل میں کتاب حوالے کر دی جاتی تھی. اور وہ لوگ کتاب لے کر اپنی امت کی طرف آتے تھے. بطور مثال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کلام چاہیے، طور پر آؤ. وحی چاہیے، طور پر آؤ. صحیفہ چاہیے، طور پر آؤ. زبور چاہیے، طور پر آؤ. کتاب چاہیے، طور پر آؤ. بات کرنی ہے، طور پر آؤ. کچھ میری بارگاہ میں گزارشات کرنی ہے، طور پر آؤ. جو کہنا ہے موسیٰ تمہیں طور پر آنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے تھے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. ایک مرتبہ تو موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتیں گزاری. پھر موسیٰ علیہ السلام کا جی نہیں بھرا اور 10 راتیں اس میں اضافہ کی. 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزاری. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ. اب بہت سی باتیں 40 راتیں گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مولا تیری آواز سنتا ہوں، تیری آواز اتنی پیاری ہے تو تیرا جلوہ کتنا پیارا ہے. اے اللہ، بس اب بہت ہو گیا مولا یہ پردے کے پیچھے سے بات کرنا. اے پروردگار، یہ پردے گرا دے، اپنا جلوہ دکھا دے. اتنا بڑا مجھ سے نہیں ہو سکتا مولا.
آواز اتنی پیاری ہے، کلام اتنا پیارا ہے، تو جلوہ کتنا پیارا ہوگا. ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ مجھے نہیں دیکھا جا سکتا. یہ انسانی بساط کے باہر ہے کہ مجھے دیکھ سکے. میرا دوستوں معراج کی طرف تقریر چلی جا رہی ہے، اس کو پلٹ کر بلا لیتا ہوں. اب ادھر ادھر جاتا رہوں گا، پریشان ہوتے رہیں گے اور تقریر ختم ہی نہیں ہوگی اگر میں اس طرح گھومتا رہوں گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ جتنے پیغمبر تھے ان کو صحیفے لینے کے لیے کسی خاص مقام پر جانا پڑتا تھا. مگر عزیز دوستو ہمارے سرکار کا معاملہ کیا ہے؟ سرکار کلام لینے کے لیے کہیں نہیں جاتے تھے، جہاں حضور ہوتے تھے وہاں اللہ کا کلام آ جاتا تھا. دوستو جبریل کو خود آنا پڑتا تھا، جبریل کلام لے کر آتے تھے. کیوں آتے تھے؟ اللہ پاک فرمائے گا وہ سارے کے سارے نبی تھے. یہ مصطفیٰ نبی بھی ہے، محبوب بھی ہے. محبوب کو بلا کر نہیں دیا جاتا، محبوب کی خدمت میں بھیجا جاتا ہے. یہ محبوب ہے اور محبوب کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ بولے کہ اللہ مجھے کلام دے میرے پیارے، تو جاتا جا، تو جہاں جہاں جائے گا میرا قرآن وہاں وہاں آئے گا. تو مکے میں ہوگا قرآن مکے میں آئے گا، تو مدینے میں ہوگا قرآن مدینے میں آئے گا، تو جنگ میدان جنگ میں ہوگا قرآن میدان جنگ میں آئے گا، تو مسجد میں ہوگا قرآن مسجد میں آئے گا، تو ممبر پر ہوگا قرآن ممبر پر آئے گا، تو اپنی اونٹ ناقہ پر بیٹھا ہوا ہوگا قرآن ناقہ پر آئے گا. ارے میرے مصطفیٰ تجھ سے تیرا پروردگار اتنا پیار کرتا ہے کہ تو عائشہ صدیقہ کے بستر پر ہوگا تو اللہ کا کلام عائشہ کے بستر پر آئے گا. ایسا نام ہوتا ہے کلام اللہ. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بستر پر حضور تشریف فرمائے اور اللہ کا کلام جبریل امین لے کر حاضر خدمت ہو گئے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ لوگوں اللہ نے سارے حضور کی بیویوں میں یہ قسمت میری بنائی کہ حضور میرے حجرے میں تھے اور اللہ نے کلام نازل فرما دیا تھا. حضور پاک علیہ السلام کا سر اقدس میری گود میں تھا اور اللہ نے کلام نازل فرما دیا تھا. میرے دوستوں آپ ذرا دیکھیں کلام قرآن کس کا ہے؟ آپ ذرا ڈاؤٹ کے بغیر بول دینا کس کا ہے؟ ابھی ڈاؤٹ کے ساتھ ہونا کس کا ہے؟ ذرا زور سے اللہ کا کلام ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ مکے کا رہنے والا ہے؟ نعوذ باللہ. ہمارا اللہ کسی مکان میں نہیں رہتا. اللہ مدینے میں رہنے والا ہے؟ نہ اللہ مکے کا رہنے والا نہ اللہ مدینے کا رہنے والا. پھر سورہ فاتحہ مکی کیوں ہے؟ سورۃ البقرہ مدنی کیوں ہے؟ سورہ آل عمران مدنی کیوں ہے؟ سورۃ النساء مدنی کیوں ہے؟ آپ دیکھیں سورۃ المائدہ مدنی کیوں ہے؟ سورۃ الانعام مکی کیوں ہے؟ سورۃ الاعراف مکی کیوں ہے؟ سورۃ الانفال مدنی کیوں ہے؟ سورۃ التوبہ مدنی کیوں ہے؟ سورۃ یونس مدنی کیوں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں سورۃ الاسراء مکی کیوں ہے؟ سورۃ الحجر مکی کیوں ہے؟ سورۃ الکہف مکی کیوں ہے؟ سورہ مریم مکی کیوں ہے؟ سورہ طہ مدنی کیوں ہے؟ سورہ انبیاء مدنی کیوں ہے؟ سورۃ الحج مدنی کیوں ہے؟ اب آپ پریشان ہو رہے ہیں کتنے سورتوں کے نام ہو گئے. میں حافظ قرآن 114 سورتوں کے نام بول سکتا ہوں، اب میں بول نہیں رہا. عزیز دوستو یہ سورتیں ہیں. کوئی سورت مکی ہے، بقرہ بات کے میرے بھائیوں آپ کو غور کرنا ہے یہ سورت مکی کیوں ہے؟ اللہ تو مکی نہیں ہے، پھر اس کا کلام مکی کیسے ہو گیا؟ اللہ تو مدینے میں نہیں رہتا، اس کا کلام مدینے مدنی کیسے ہو گیا؟ اللہ کی بارگاہ میں پوچھیں اے اللہ نہ تو مکے کا رہنے والا نہ تو مدینے کا رہنے والا، پھر تیرا کلام مدنی کیوں ہے؟ تیرا کلام مکی کیوں ہے؟ اللہ کی جانب سے جواب آئے گا لوگوں میں تو مکے مدینے میں نہیں رہتا، میرا مصطفیٰ مکے مدینے میں رہا کرتا ہے. وہ مکہ گیا تو میرا کلام مکی ہو گیا، وہ مدینہ تشریف لے گیا تو میرا کلام مدنی ہو گیا. عزیزان گرامی اللہ کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے. ایسی محبت نہ دنیا نے کبھی دیکھی ہے نہ قیامت تک کبھی دیکھ سکتی ہے. عزیز اس کو اللہ پیار کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان بہت پیار کرتے ہیں. بھائی کیوں پیار نہیں کریں گے؟ ہمارا جو خالق ہے وہ پیار کرتا ہے، ہمارا جو مالک ہے وہ پیار کرتا ہے، ہمارا جو رب ہے وہ پیار کرتا ہے، ہمارا جو پالنہار ہے وہ پیار کرتا ہے، ہمارا جو پروردگار ہے وہ پیار کرتا ہے. اور اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی محبت کسی سے نہیں فرماتا. میرے دوستوں تقریر طویل ہوتی جا رہی ہے، آپ پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ قصہ کیا ہے. ایک مثال اور دے دیتا ہوں اللہ کتنا پیار کرتا ہے. سنیں گے آپ سارے کے سارے؟ سنیں گے کہ سوئیں گے؟ سنیں گے انشاءاللہ. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ مثال ذہن نشین کر لیں، پھر ہم غوث اعظم دستگیر کی طرف بھی چلیں گے. میرے دوستوں یہ تو ایک تمہید ہے حضور کی محبتوں کا، یہ تو آغاز ہے. میرے دوستوں اگر قرآن بندہ جی لگا کر پڑھے جو میں نے سوچا کہ نعت احمد
شروع کروں میں کہاں سے پہلے، جو میں نے سوچا کہ نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ عزیزان گرامی قدر، جب کوئی بندہ قرآن کھول کر بیٹھتا ہے ہر صفحے میں حضور کے جلوے ہی جلوے نظر آتے ہیں۔ اس میں بس عشق کی اہمیت کی ضرورت ہے، اور بعض لوگ صرف قرآن نہیں پڑھتے، بخاری، ترمذی، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن کی پوری کتابیں، امام حاکم کی مستدرک، امام احمد بن حنبل کی مستدرک، سب پڑھ لیتے ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ان کو کسی شاعر نے کہا تھا، بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ عزیزان گرامی قدر، گڑبڑ کیا ہے بھائی؟ عشق کی اہمیت لگا کر تو کہتے تھے، عشق کی اہمیت تو نے نکال کر بات، حضور تو ہماری طرح تھے بھائی، تو نے بھی پڑھا نہیں ہے۔ اگر تو عاشق بن کر پڑھتا تو جلوے حضور ہی حضور کے نظر آتے۔ تو تیرا یہ ہے کہ تم نے عشق کی اہمیت نکال دی، جو ہے نا کہ اللہ تجھے بنانا چاہتا ہے وہ ہے نا نکال کر تو رکھ دیتا ہے، پورا اندھا بن کر پڑھ رہا ہے، مجھے تو حضور کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ نادان ذرا دیکھ، جہاں تو قرآن کھولے گا کسی اور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا، میرے سرکار کے جلوے نظر آئیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک اور مثال دے دیتا ہوں، آپ حضرات کی اجازت ہے ساروں کی، پھر ہم ذرا غوث پاک کی طرف بھی بڑھتے، اجازت ہے آپ حضرات کی؟ عزیز دوستو، آئیے حضور علیہ السلام سے ہم پیار کیوں کرتے ہیں؟ اللہ محبت کرتا ہے۔ آپ بولیں گے ثبوت دیجئے، تیسرا ثبوت میں آپ کی خدمت رس کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ دل لگا کر سنیں گے تو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ عزیز دوستو، دو ہستیاں بڑی پاکیزہ، بڑی مقدس، بہت اعلیٰ کردار والی دو ہستیاں، ان دونوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا۔ ایک ہستی کا نام ہے بی بی مریم، اللہ پاک نے ان کے نام پر پوری سورت نازل فرمائی۔ عزیز دوستوں، ان کا قصہ کیا ہے؟ نکاح نہیں کیا، بغیر نکاح کے اللہ پاک نے ان کو اولاد دینے کا ارادہ فرما لیا۔ یہ دنیا میں ایسا کیس کبھی نہیں ہوا کہ نکاح نہیں ہوا اور اولاد ہونے لگی، ایسا صرف ایک ہستی کے ساتھ ہوا، وہ بی بی مریم۔ بی بی مریم کو اللہ پاک نے بیٹا عنایت فرما دیا۔ اب وہ جب حاملہ ہو گئی، بستی کے لوگ مخالف ہو گئے، اس خوف کے ساتھ چھوڑ کر بستی چلی گئی، اور ایک لمبے زمانے کے بعد اللہ پاک نے بیٹا عنایت فرما دیا۔ لوٹ کر آئی تو گود میں بیٹے کو لے کر تشریف لائی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میرا نکاح نہیں ہوا، اب ایک ہنگامہ برپا ہوگا قوم کی جانب سے، میرے پروردگار میں کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا، مریم میں نے اپنے فضل سے تجھے بیٹا عنایت فرمایا ہے، اب خوف نہ کر، تشریف لے جا، اور جانے کے بعد اگر کوئی سوال کرے نا، جواب زبان سے نہیں دینا، اشارہ کر دینا اپنے بیٹے کی طرف۔ تو بی بی مریم نے کہا، مولا یہ ابھی تو دو ماہ کا بچہ کیا بولے گا؟ کہنے لگے، اے مریم تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، جتنا بولوں اتنا کرو۔ حضرت سیدتنا مریم علیہ السلام اپنے خوبصورت پیارے سے شہزادے کو لے کر اپنی قوم کی طرف فلسطین جو ہے وہ پہلے شام تھا، فلسطین پہنچی، جہاں آپ جانتے مسجد اقصیٰ ہے، اسی مسجد اقصیٰ میں ان کی بچپنا گزرا، ان کی جوانی کے ابتدائی ایام گزرے، اور وہی اللہ پاک نے ان کو بشارت دی، اسی بستی کی طرف وہ لوٹی۔ حضرت سیدتنا مریم علیہ السلام لوٹی، ہاتھ میں بچہ ہے، اپنی بستی میں داخل ہو گئی، پوری بستی نے گھیر لیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کان ابوک امرأ سوء، تمہارے باپ تو برے آدمی نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، نہ تمہاری ماں ایسی بد کردار خاتون تھی، تم پاک بابا پاک اماں کی بیٹی ہو، اور تم یہ ایک بچہ بغیر شادی کے لے آئی ہو، قصہ کیا ہے؟ بی بی مریم نے اللہ کے حکم کی پابجائی کی، فاشارت الیہ، کچھ بھی نہیں بولا بچے کی طرف۔ اتنا چھوٹا بچہ بولنے کے لیے تو 2-3 سال لگا دیتا ہے، کہ بچہ کیا بولے گا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو بھی جھولے کی عمر میں ہے، کیا بولے گا؟ اندر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، اینما کنت، میں جہاں کہیں رہوں، واوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی، والزکاۃ، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے زکات کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں نماز بھی قائم کرتا رہوں گا، زکات بھی دیتا رہوں گا، وبرا بوالدتی، اور میں اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، نہ میرے اللہ نے مجھے جبار بنایا، نہ میرے اللہ نے مجھے شقی بدبخت بنایا، والسلام علیک، سلام ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، جس دن میں انتقال کر جاؤں گا، ویوم ابعث حیا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، ذالک عیسی ابن مریم، اللہ پاک فرماتا ہے اے لوگوں کو کوئی اور نہیں ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے مریم ہے۔ آپ پڑھیں گے اچانک عیسیٰ علیہ السلام میلاد کے جلسے میں کیسے یاد آ گئے؟ عزیز دوستوں، جو بات
بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بات عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں، حضرت بی بی مریم پر انگلیاں اٹھی، لوگوں نے اعتراض کیا، اللہ پاک نے جواب کے لیے انہی کے بیٹے کو تیار فرمایا اور ان کی زبان سے جواب دینے لگوایا اور دنیا کو بتلایا کہ لوگوں جب مریم پر الزام لگتا ہے تو ان کے بیٹے ان کے ڈیفنس میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ ہو گئی بات، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ بی بی مریم کا ڈیفنس کس نے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے۔ کس نے کیا؟ بی بی مریم کا ڈیفنس ان کے اپنے صاحبزادے نے کیا۔ ہو گیا قصہ۔ اب آئیے محبوب کی طرف ہم بڑھنے لگے، اللہ کیسے پیار کرتا ہے اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہو گئے حضرت سیدتنا مریم علیہ السلام، بیٹے نے ڈیفنس فرمایا۔ اب آئیے دوسری ہستی کی طرف بڑھتے ہیں، ان کا نام ہے سیدنا یوسف علیہ السلام۔ بہت خوبصورت، اتنے خوبصورت کہ جو دیکھتا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ ایسی صورت اللہ نے بنائی تھی کہ بس لوگ قربان ہو جایا کرتے تھے، حسن کی انتہا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر حسن کے 100 حصے کیے جائیں، 99 حصے تنہا یوسف علیہ السلام کو ملے تھے، بقیہ ایک حصہ پوری دنیا کے سارے حسینوں کو ملا ہے۔ اس قدر خوبصورت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، بہت ہینڈسم۔ اور جب وہ گئے، آپ تمام لوگ جانتے ہیں پورا سورہ یوسف میں آپ کو سنا نہیں سکتا، بس اتنا عرض کروں کہ بھائیوں نے مخالفت کی، کنویں میں ڈالے گئے، بازار میں لا کر مصر کے بیچے گئے، بادشاہ نے قیمت لگائی، خرید لیا، آ گئے بادشاہ کے دربار میں۔ اب وہ جو بادشاہ کی بیوی تھی وہ بھی جوانی کے ابتدائی ایام میں جنگ تھی، اس کے بھی نکاح ہوئے، کوئی لمبا زمانہ نہیں گزرا تھا، 4-5 سال 6-7 سال گزرے ہوئے اس کے نکاح کو، نام تھا زلیخا۔ اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب پروان چڑھنے لگے، حسن تو لاجواب تھا، جیسے جیسے وہ جوانی میں داخل ہونے لگے، ہینڈسم وہ تھے پہلے سے، جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہونے لگا حسن اور نکھرنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زلیخا دیوانی ہو گئی۔ پھر زلیخا نے چال چلی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے شکنجے میں کسنے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام پر اس نے 7 دروازے بند کیے۔ اب میں پورا قصہ نہیں سناتا، بہرحال حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس نے دبوچ دیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام 7 دروازے باہر سے لاک۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف جب وہ بڑھی، ایک طرف جوانی ہے اور ایک طرف جمال ہے، ایک طرف جوانی کے جذبات ہیں، دوسری طرف حسن ہے، اور حسن خود دعوت دے رہی ہے۔ عزیز دوستو، ایسا نہیں ہے کہ وہ مائل ہیں، وہ تو بالکل میلان نہیں رکھتے، ان کا میلان اہل اللہ کا میلان، اللہ کے نیک بندوں کا میلان، وہ نکاح بھی کرتے ہیں سنت کی تکمیل کے لیے۔ حضور کی سنت ہے خاندان بسانا، اس واسطے وہ نکاح کرتے ہیں۔ ساری چیزوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، ان کی توجہ ذکر کے طرف، تلاوت کی طرف، سجدوں کی طرف ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز زندہ نے 70 سال کی عمر میں نکاح فرمایا، حضرت غوث العظم دستگیر نے 40 کی عمر میں نکاح فرمایا۔ وہ بھی نکاح کیوں فرمایا؟ کہنے لگے میں اس واسطے نکاح کر رہا ہوں کہ میرے سرکار کی سنت ہے، سرکار نے فرمایا ہے دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب کوئی بندہ نکاح کر لے۔ عزیز دوستو، اس واسطے حضرت سیدنا ہمارے پاس آج کل ہو گیا، میں پلٹ کر آ جاؤں گا سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف سے ایک بات آپ کی خدمت میں رک کر عرض کروں۔ اگر کوئی باپ بیٹھے ہماری مجلس میں، خدا اپنے بچوں کے نکاح کو ٹالے نہیں۔ یہ جو ہمارا حیدرآبادی معاشرہ اور جو ہمارا تلنگانہ کا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ ایک بچہ پچھلے سال رمضان کی تراویح کے بعد مجھ سے ملا، 2 منٹ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بیٹے اتنی پبلک ہے، یہ 4-5 ہزار لوگوں میں بات نہیں ہو سکتی، میری کار سے آگے بڑھے، آ جانا فائن بھگا کر۔ میں نے کہا رکی، وہ بچہ میرے پاس آیا، آ کر اس نے کہا صاحب، میں نے کہا بیٹے بولیے کیا ہونا ہے؟ 24 سال کی اس کی عمر۔ اس نے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پرابلم کیا ہے؟ کر لوں۔ کہنے لگے نہ امی راضی ہوتی ہے نہ بابا راضی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہے کیا؟ میرا گریجویشن مکمل ہو گیا، میں ماسٹرز کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی ذمہ داری ہے؟ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر امی بابا کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ماسٹرز کروں، پھر میں باہر جاؤں، پہلے میں کماؤں اور پھر میں گھر بناؤں۔ ہمارا گھر جو ہے وہ 30 کا ہے، پرانا ہو گیا ہے۔ ہمارے امی بابا کی خواہش ہے کہ میں آسٹریلیا جاؤں، میں پیسے کماؤں، پھر میں پیسے بھیجوں، اور پھر وہ 10 سال کے بعد میرا نکاح ہو۔ اب میری عمر 24 سال ہے، گناہ سے بچنا میرے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پاس 2 ہی راستے ہیں، ایک حلال کا راستہ، ایک حرام کا راستہ۔ میں حرام کے راستے پر جانا نہیں چاہتا، میں حلال راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ آپ میرا مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگے آپ کو میرے بابا چاہتے ہیں، آپ کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں، آپ ایک فون ملا دیں اور میرے بابا سے بات کریں۔ میں نے کہا بیٹے جب کیا ہوگا؟ کہنے لگے آپ کوشش تو کر کے دیکھیں۔ واقعی میں نے ہمت کر کے ان کو فون ملایا۔ میں نے کہا کہ بیٹے
लगे उसकी ख्वाहिशा मेरे को मालूम है, उम्र देखो कमाता कुछ भी नहीं है, निकाह करता कहते कौन पालेंगे बीवी को, उल्टी कहानी उन्होंने शुरू कर दी। अब मैंने कहा भाई ये तो इज्जत के लाले पड़ रहे हैं। फोन मैंने रख दिया उससे, उस नौजवान से मैंने कह दिया बाबा तुम्हारे बाबा को कन्विंस करना है, मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूँ कि बाप समझना क्यों नहीं चाहते। एक बच्चा हलाल रास्ते को अपनाना चाहता है, अपना दीन मुकम्मल करना चाहता है, और सबसे बड़ी रुकावट माँ बन जाती है, सबसे बड़ी रुकावट बाप बन जाता है। वो घर बनना है, बनेगा घर। हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में कोई घर नहीं है, घर भी है तो जिंदगी नहीं होती, ऐसा नहीं है, जिंदगी गुजर जाती है। असल जो चीज है वो ईमान की हिफाजत है, वो तकवा है, वो कैरेक्टर की हिफाजत है। ये बाप क्यों नहीं समझता? ये बातें हमारे बापों की समझ में क्यों नहीं आती? हमारी सोसाइटी के बाद ये बात, इतनी छोटी बात क्यों नहीं समझते? और बच्चियों के साथ क्या किया जा रहा है आप लोगों की आंखों के सामने है। लड़कियों के साथ इस जमाने में क्या हो रहा है, एक दो लोगों को मिला दे उसके बाद रोकते वरना पूरी तवज्जो पानी की तरफ। अजीज दोस्तों, मैं आपकी खिदमत पेश करूं कि लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। रिश्ते आने लगते हैं जब वो इंटरमीडिएट में है, ग्रेजुएशन में अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं। हमारी बच्ची पढ़ने वाली है, हमारी बच्ची पढ़ेगी, हमारी बच्ची मास्टर्स करेगी, हमारी बच्ची PhD करेगी, हमारी बच्ची जॉब करेगी। आलम क्या होता है, बच्ची की उम्र 25 साल तक पहुंच जाती है। बखाराबाद का नहीं जानता, हैदराबाद में ऐसे हजारों घर इस वक्त मौजूद हैं। माँ बाप निकल नहीं करते, 25 साल के बाद इरादा करते हैं, अखबारों में इश्तिहार देते हैं हमारी बच्ची पोस्ट ग्रेजुएट है, खूबसूरत है, घर के काम जानती है, ये जानती है, वो जानती है, मगर रिश्ते आते नहीं। 2-2 साल तक मुसलसल इश्तिहार देते हैं, फिर भी रिश्ते नहीं आते। कसूरवार कौन है? अब बच्ची कमाने लग जाती है, बच्ची का प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, हम माँ बाप का प्रॉब्लम है जो बच्चों के मसाइल को नहीं समझ रहे। हमने 28 साल में की थी, भाई तुमने की थी तो तुमने गलती की तो तुम्हारी सारी नस्लें पूरा करेगी। ये क्या फॉर्मूला हुआ? ये कहाँ का उसूल आपने बनाया है? ये खतरनाक इशू है जिसकी तरफ हमारी सोसाइटी की जरूरत है। माँ बाप तवज्जो दें, जो बच्चे निकाह करना चाहते हैं उनकी बात को समझें। पिछले जमानों के मुकाबले में इस जमाने में ये शदीद मुश्किल बन गया है कि इंसान अपने कैरेक्टर की हिफाजत करे। पिछले जमानों में बेहयाई इस कदर उरूज पर नहीं थी जिस कदर इस जमाने में है। पिछले जमानों में नाच देखने वाले मालदार लोग होते थे, कभी जाकर वो लोग नाच देख लेते तो नवाब साहब पूरे इलाके में मशहूर हो जाते, नवाब साहब नाच देखने के लिए जाते हैं। उस जमाने में नहीं था। इस जमाने में किसी नवाब साहब की जरूरत नहीं है, सेलफोन निकाला, जो नाच देखना चाहते देखें, जो गाना देखना चाहते देखें। बेहयाई उरूज पर है। गुजारिश माँ बाप से है, नौजवानों से है कि निकाह को सिंपल बनाएं, निकाह को सीरियस ले। मैं मौजू से दूर चला जा रहा हूँ, मैं पलटता हूँ अपने मौजू की तरफ। जो नौजवान बैठे हैं उनसे गुजारिश है, झूठी इज्जत पर नहीं जाए। बखाराबाद का मुझे नहीं पता, हैदराबाद में हजारों शादियाँ महज इस वास्ते नहीं हो रही हैं कि नौजवानों ने निकाह को इस कदर मुश्किल बनाया हुआ है। आमदनी 50,000 है, निकाह करना चाहते हैं 20 लाख का, कहाँ से होगा? 50,000 में से 30-40 हज़ार तो महाना खर्च हो ही जाते हैं। 10,000 की सेविंग नहीं है, निकाह करना चाहते हैं 20 लाख का, कहाँ से करेंगे? मैं आऊँगा तो रेंज रोवर में बैठ कर आऊँगा, मैं ऐसा आऊँगा, मेरे दोस्त ऐसा नाचेंगे, ऐसी बड़ी बारात होगी, मेरे वलीमे में 5 किस्म के। क्यों भाई झूठी इज्जत? और ये क्या दिखावा है? कहाँ हम जा रहे हैं? मेरे दोस्तों, ये मौजू से बैठ कर जा रहा हूँ, मगर चूंकि आप में से नौजवान तशरीफ फरमा है, निकाह को तो सिंपल कीजिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, मैं मौजू से हट रहा हूँ, आप बुरा नहीं माने, पलट जाऊंगा मौजू पर, इजाजत है आप हजरत की? आप बोलेंगे आप बहुत दूर निकल रहे हैं। ऐसी दोस्तों, मैं बहुत दूर नहीं जाता, मैं पलट जाता। एक साहबी है, नाम है अब्दुर्रहमान बिन औफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर है। मुझे मेरे को देखा, देखकर फरमा अब्दुर्रहमान या रसूलुल्लाह, ऐसा महसूस हो रहा है कि दूल्हे हो। कहने जी हुजूर निकाह हो गया। हुजूर मौजूद हैं, सरकार के साहबी हैं, सरकार पाक अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में उन्होंने हुजूर को दावत नहीं दी, निकाह हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुर्रहमान निकाह में नहीं बुलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वलीमे में जरूर बुलाना। कहने लगे सरकार आपके बगैर वलीमा कैसे करूँगा? बच्ची वालों की ख्वाहिश थी, सादगी से उनकी बस्ती में गया और मैंने निकाह कर लिया। हुजूर को छोड़कर उन्होंने निकाह कर लिया और कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। यहाँ काट बटने से पहले शुरू होते लाड़ा, साड़ी बनाना, जोड़े बनाना, शेरवानियाँ बनाना, वो लाड़ा शुरू होते हैं। अजीज दोस्तों, दूल्हा तो बेचारा मर जाएगा। फुप्पू को साड़ी, चच्ची को साड़ी, वो फुप्पू की खाला किस को की पकड़ कर लाकर साड़ियाँ, जोड़े और चूड़ियाँ और शेरवानियाँ। दोस्तों के तकाज़े अलग हैं, हम पूरे दोस्त 20 शेरवानियाँ एक साथ पहने, बेचारा मर जाएगा खाली शेरवानी सिराते। भाई तुम्हारा शौक पूरा करना, तुम अपने पैसे डाल कर करो, ये बेचारे दूल्हे पर बोझ क्यों डालते हो? तो अजीज दोस्तों, हमारे पास ये सारी फॉर्मेलिटीज इंतहाई घटिया किस्म की फॉर्मेलिटीज है जिसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। इस्लाम हमारा बहुत सिंपल है। हजरत मौला अली हुजूर की खिदमत में आया, हुजूर निकाह करना चाहता हूँ।
رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کس سے؟ حضور میں کیا عرض کروں؟ ارشاد فرمایا فاطمہ کا رشتہ لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے سرکار آپ پر میرے ماں باپ قربان، بولنے کی مجھ کو ہمت نہیں ہے۔ کہنے لگے ذرا ٹھہرو، فاطمہ کی مرضی جانتا ہوں۔ اندر تشریف لے گئے، فاطمہ یا رسول اللہ باہر علی آئے۔ جی حضور۔ فاطمہ تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ جی حضور، اگر اجازت دو تو تمہارا رشتہ طے کر دوں۔ اور فاطمہ میں اتنا بول سکتا ہوں کہ پورے عرب میں علی سے بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ سب کے دلال علی صرف عربی نہیں ہے، جتنے عربی ہیں ان تمام کا سردار میرا علی ہے۔ علی کا رشتہ آیا ہے، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے۔ حضور آپ جیسے مناسب سمجھے، نظریں جھکائی، بات تشریف لائے، علی مبارک ہو۔ یا رسول اللہ اے علی کچھ پیسے ہیں؟ حضور کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارا گھوڑا کیا ہوا؟ حضور موجود ہے، بیچ دوں؟ نہیں گھوڑا مت بیچو، تم گھوڑے سے بہت پیار کرتے ہو۔ تمہاری زرا کیا ہوگی؟ ایک جنگ میں زرا ملی تھی حضور، وہ بھی موجود ہے، ایک کام کرو زرا بیچ دوں۔ یا رسول اللہ بیچ دیتا ہوں، مہر کے پیسے ادا کرنے، حضور بیچ دیتا ہوں۔ باہر تشریف لے گئے، ابو بکر عمر عثمان تینوں کے تینوں یار کھڑے ہیں۔ باہر جو ہی تشریف لائے چہرہ دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق نے باہر پھیلا دیا، علی مبارک ہو، نبی کے داماد بننے والے کو گلے سے لگا لیا۔ حضرت عمر فاروق نے گلے سے لگا لیا، حضرت عثمان غنی نے گلے سے لگا لیا، مبارک ہو علی، کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی کام بہت ہے، کیا ہے؟ جانا ہے زرا خرید، زرا گھر سے نکالنی ہے، بازار جانا ہے، بیچنا ہے، پیسے لانے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اتنی محنت آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کیا قیمت ہے؟ بولی ابھی خرید لیتا ہوں۔ کہنے لگے اس کے 300 آئیں گے، 300 یہ 500 درہم رکھ لیجیے، میں خرید رہا ہوں۔ حضرت مولانا شیخ خدا نے فرمایا چلو پیسے میں نے لے لیے، زرا لا کر دیتے سر۔ کہنے لگے زرا مت لائیں، زرا میری جانب سے آپ کی خدمت میں تحفہ قبول فرمایا۔ ارے نہیں نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں بھائی ہوں آپ کا، میں نے تحفہ دیا، انکار کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ ادھر باہر نکلے، ادھر اندر داخل ہوئے، حضور زرا بک گیا، پیسے لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا چلو کل نکاح کر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں نہ 5 مہینے کی پلاننگ، نہ رکے، نہ کار، نہ کوئی ہنگامہ، اور شادی کس کی ہو رہی ہے؟ دنیا کی سب سے خوبصورت جوڑے کی شادی ہو رہی ہے۔ میں زیادہ کچھ سے نہیں جاتا، میں پلٹ جاتا ہوں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر۔ ہماری سوسائٹی میں جوڑے گھوڑے گاڑیاں واڑیاں یہ ساری چیزیں بھکاری مت بنیے۔ نوجوان مجھے دکھ رہے ہیں بہت سے چہرے جن کے نکاح ہونے والے ہیں، آپ نوجوان بن کر نکاح کریں، دولہا بن کر نکاح کریں، بھکاری بن کر نکاح نہیں کریں۔ بھکاری بننا ہے، مسجد کے دروازے پر سیڑھیاں موجود ہے، کوئی بھی جا کر بیٹھ سکتا ہے، سیدھا سیدھا بھیک مانگنے کا قصہ ختم ہے۔ عزیز دوستوں بچی والوں کو پریشان کرنا، ان پر فورس بنانا، ان کو تکلیف دینا، یہ کسی ایمان والے کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ سیدھا سیدھا بھیک مانگنا، بیٹھ جائیے، ہو سکتا ہے 2-4 مہینے میں 40-50 ہزار آپ جمع کر لیں، 4 مینار کے پاس بیٹھے 25 ہزار روزانہ کے۔ عزیزان گرامی رائے کمائے چلے جائیں، قصہ ختم ہے۔ بیچارے بچی والوں پر پریشر بنانا یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، میں پلٹتا ہوں حضرت یوسف کی طرف۔ عزیز دوستوں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے پر حملہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو کلمات ان کے تھے جب وہ گناہ کے ارادے سے آگے بڑھی، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک انتہائی خوبصورت جملہ کہا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائی، میرا رب مجھے بہترین ٹھکانہ دینے والا، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ ظلم ہے، ناجائز طریقے سے ایک لڑکے کا، ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ رشتہ بنانا یہ ظلم ہے، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ میں رشتہ جس سے بھی بناؤں گا حلال ذریعے سے بناؤں گا، نکاح کے ذریعے سے بناؤں گا، کسی قسم کا کوئی رشتہ غیر محرم کے درمیان نہیں ہو سکتا۔ اب اگر اس زمانے میں کوئی چاٹنگ کر رہا ہے کہ یہ ظالم ہے، اب اگر کوئی کسی لڑکی سے فون پر بات کر رہا ہے وہ ظالم ہے، اگر کوئی کسی لڑکی سے ان کانٹیکٹ ہے وہ ظالم ہے، نکاح سے پہلے بھی اگر کوئی بندہ اپنی منگیتر سے بات کر رہا ہے وہ ظالم ہے۔ پرسوں یہ جلسے کا ایک واقعہ پیش آیا، نکاح ہونے والا تھا دسمبر میں اور رسم ہوا جون میں رسم ہوتی آئی، اس کا دولہے نے دلہن کا نمبر نکالا اور شروع بات چیت بڑھتی گئی۔ اب نکاح کی تیاریاں ہو گئی، شروع جھگڑا ہو گیا دونوں کے درمیان، زبردست لڑائی۔ بچے نے کہہ دیا میں نکاح کرنے والی نہیں ہوں۔ اب وہ رہا ہے قسمت پر میں نے کیوں بات کی؟ نے کہا بھائی بات پہلے نہیں کرنا تھا، رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو نے غلط کام کیا تو اس کی سزا تو ملنے والی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر میں آپ کی خدمت پیش کروں، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی۔ یہ ہو گیا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بچ کر بھاگے، اور جیسے جیسے وہ دروازوں پر جاتے اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی۔ جو بندہ اللہ کا خوف کھاتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بناتا چلا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بھاگے، پہلے دروازے کی طرف باہر سے لاک، یوسف علیہ السلام پہنچے، اللہ نے اپنے فضل سے دروازہ کھولا۔ دوسرے دروازے پر پہنچے، اللہ نے اپنے فضل سے دروازہ کھول دیا۔
7 दरवाजे थे, 7 के 7 दरवाजे खुल गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकलने में कामयाब हो गए। दरबारियों ने पकड़ा, बादशाह के पास ले गए, बादशाह के दरबार में खड़ा कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरा दामन गुनाहों से पाक है। तो उस मौके पर क्या हुआ, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को डिफेंस करना है, कैसे करेगा? एक वजीर बैठा है, उसकी बीवी बैठी। उस जमाने में मर्द औरत इकट्ठा बैठ जाया करते थे। आज भी बहुत सी सोसाइटियों में मर्दों का औरतों का अलग से बैठने का इंतजाम नहीं होता। ये इंतजाम अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता फरमाया है। मर्दों का अलग निज़ाम है, औरतों का अलग निज़ाम है। गैर औरतों को मर्द हमारे पास देखा नहीं करते, ये हमारे पास मुसलमानों के पास निज़ाम है। एक मुतवल्ली शारा के बड़े आलिम गुजरे हैं, उनसे किसी ने पूछा आपके पास औरतों को सलाम नहीं करते, औरतों को आप लोग जलील समझते हैं? मुतवल्ली शारा की बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने कहा तुमने इंग्लैंड का दौरा किया? उसने पढ़ा लिखा आदमी था, उसने कहा जरूर किया। मुतवल्ली शारा भी बड़े आलिम थे, उन्होंने पूछा तुम मुझे बताओ क्या तुम में से हर शख्स जाकर मलिका एलिजाबेथ से मिल सकता है, क्वीन एलिजाबेथ से? उसका तो प्रोटोकॉल है, हर कोई कैसे मिल सकता है, हर कोई उससे कैसे हाथ मिला सकता है? हर किसी को कहा इजाजत है। 7 किस्म के बंदे हैं जो उस तक रीच कर सकते हैं, उसके अलावा हर कोई रीच नहीं कर सकता। जिस मिनिस्टर से वो मिलना चाहे, जिस प्राइम मिनिस्टर से वो मिलना चाहे, जिस प्रेसिडेंट से वो मिलना चाहे, वही उससे मुलाकात कर सकता है। ऐरा गैरा चलते फिरते सलाम नहीं कर सकता, ग्रीटिंग्स नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि वो मलिका है, मलिका का मकाम है। सिर्फ 7 किस्म के लोग मिल सकते हैं। तो मुतवल्ली शारावी ने फरमाया जिस तरह इंग्लैंड की मलिका क्वीन है, हर कोई उससे नहीं मिल सकता, मुसलमान घर में पैदा होने वाली हर बच्ची उस क्वीन से भी ज्यादा शामिल है। आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, उसे सलाम कर सकता है तो उसका दादा कर सकता है, उसका नाना कर सकता है, उसका बाप कर सकता है, उसका भाई कर सकता है, उसका बेटा कर सकता है, उसका भतीजा कर सकता है, उसका भांजा कर सकता है, उसका चचा कर सकता है, उसका मामू कर सकता है। ये महरम रिश्ते हैं, ये क्वीन है, ये मलिका है। हर कोई उसको सलाम नहीं कर सकता, उसका एक प्रोटोकॉल है। कहते हैं कि हर मुसलमान बच्ची का। तो मुतवल्ली शारावी ने फरमाया जितना प्रोटोकॉल ब्रिटानिया के और लंदन की मलिका का है, उससे बड़ा प्रोटोकॉल सरकार की उम्मत में पैदा होने वाली हर बच्ची का है। अजीज दोस्तों, मैं पलट जाता हूँ सय्यदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की तकरीर खत्म करनी मुझे पड़ेगी। अजीज दोस्तों, सय्यदना यूसुफ अलैहिस्सलाम हाजिर दरबार में लाकर खड़े कर दिए गए। बादशाह बैठा हुआ है, मर्द और औरत इकट्ठा बैठे हैं। एक औरत की गोद में छोटा सा बच्चा है। अजीज मिस्र ने पूछा ऐ यूसुफ क्यों दाखिल हो गए थे मेरे कमरे में? कहने लगे मैं नहीं गया था, हालात मुझे ले गए, उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए गए, मैं गुनाह से पाक हूँ। सबूत क्या है? मेरे सय्यदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं क्या सबूत पेश करूँ? मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात चल रही है। उधर अल्लाह पाक ने एक बच्चे को कुव्वत गोया ही दी, छोटा सा बच्चा बैठा हुआ। उस बच्चे ने कहा मैं कुरान पढ़ूंगा तो लंबा रुकू है, पूरा रुकू पढ़ना पड़ेगा, बस मैं तेजी से पढ़ता हूँ। उस बच्चे ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह का इरादा किया या गुनाह से बच रहे थे। अगर ये जानना चाहते हो तो उनके कपड़े देखो, अगर उनके कपड़े सामने से फटे हैं तो समझना कि वो अटैक कर रहे थे और जुलेखा डिफेंस कर रही थी। अगर सामने से कपड़े फटे हैं, छोटे बच्चे को ऐसा बोलना नहीं आता, अल्लाह की तरफ से उस बच्चे ने बोला। उसके बाद फरमाया अगर उनके कपड़े पीछे से फटे हैं तो जानना कि यूसुफ बचकर भाग रहे थे, जुलेखा ने हमला किया। इसी दोस्तों कितनी लॉजिकल बात बच्चे ने की। और जब अजीज मिस्र ने देखा तो कपड़े सामने से नहीं फटे थे, कपड़े पीछे से फटे थे। अजीज दोस्तों, अल्लाह पाक ने वाज़ेह कर दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई गुनाह नहीं किया, बस हो गई बात। ये 2 महबूबों का जिक्र मैंने किया, बीबी मरियम का, सय्यदना यूसुफ का। अल्लाह अपने रसूल से कितना प्यार करता है। मैं तेजी से आपकी खिदमत में करता हूँ। अजीज़ान इकराम क़द्र, हुज़ूर की ज़ौजा है, आपकी माँ, मेरी माँ, पूरी दुनिया के सारे मुसलमानों की माँ। उनका नाम है उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सलामुल्लाहि अलैहा, तमाम की माँ, हम तमाम की माँ, पूरी दुनिया के सारे मुसलमानों की माँ, बहुत से आज़म दस्तगीर की माँ, ख्वाजा गरीब नवाज की माँ, ख्वाजा बता नवाज की माँ, निज़ामुद्दीन औलिया की माँ, वो हज़रत उमर फारूक से लेकर हज़रत इमाम मेहदी तक जितने मुसलमान दुनिया में आए उन तमाम की माँ उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र पर है, कुर्बान जाए हमारे हुज़ूर के। हम अपनी बीवियों को बाहर लेकर नहीं निकलते, घर में बंद करके रख देते हैं और ज़माने तक नहीं निकलते और सब समझते हैं कि ये तक़वा है, ये नेकी है। मगर हमारे हुज़ूर का तरीक़ा क्या था? हुज़ूर सफ़र पर जब भी जाते किसी न किसी बीवी को अपने साथ लेकर जाया करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमेशा सफ़र पर अपनी किसी न किसी बीवी को अपने साथ रखते थे। हमारे पास ये बात तक़वे के खिलाफ है।
ہمارے پاس طریقہ کیا ہے؟ جتنا اچھا کھانا ہے ہم کھا جائیں گے، ان کو تو وہی دال کھانا ہے، اس کے علاوہ مجھ میں نہیں بنتی، ہم ہڑپ کر جائیں گے اور ہم سے ہم ہڑپ کر جائیں گے، اور چکن ہم کھائیں گے، مچھلیاں ہم کھائیں گے، پوری دنیا کی سیر ہم کریں گے، بیوی کہیں نہیں نکل سکتی، گناہ گار ہو جائے گی اگر بیوی باہر نکلے تو، اور یہ سمجھتے ہیں یہ دینداری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور سے دین نکلا ہے، حضور دین کے بانی، حضور سے دین پھیلا ہے، اور حضور کا طریقہ کیا تھا؟ کبھی بھی سفر اپنی بیوی کے بغیر حضور فرمایا نہیں کرتے تھے، جہاں جاتے کوئی نہ کوئی زوجہ رسول اللہ علیہ السلام کی حضور کے ساتھ ہوتی۔ اس مرتبہ سفر میں بی بی عائشہ صدیقہ کا نام ہے۔ طریقہ کیا تھا؟ 9 بیویاں اکٹھا تھیں، حضور اب اس ایک کو لے کے جاتے تو دوسرے کا دل رک جاتا، 9 چٹھیاں لکھی جاتی، نام نکالا جاتا، جس کا نام نکلتا وہ حضور کے ساتھ سفر۔ کیا قسمت پر کی بات تھی، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا، حضور کے ساتھ وہ سفر پر گئی۔ جانے کا طریقہ کیا تھا؟ پردے کا احکام آ گئے تھے، اونٹ پر کجاوا رکھا جاتا تھا، یعنی ایک پالکی کی طرح، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا پالکی کی طرح کجاوا ہوتا تھا، اس کو لے کر اونٹ پر رکھ کر باندھ دیتے تھے، اور اس میں ام المؤمنین بیٹھتی تھی، ادھر سے بھی پردہ ادھر سے بھی پردہ، پردے میں اونٹ پر بیٹھ کر تشریف لے جایا کرتی تھی۔ سفر کے لیے رات میں مقام پر قیام کیا حضور علیہ السلام نے، فجر کی نماز کو سارے صحابہ جا کے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئی، ان کا ہار گم ہو گیا۔ اب وہ ہار تلاش کرتی رہی، وہی فجر پڑھ لی، پھر ہار تلاش کرتی رہی، اور جب پلٹ کر آئی تو یہاں دیکھا تو پورا قافلہ جا چکا تھا۔ اب آپ بولیں کہ کجاوے پر صحابہ نے کیسے رکھ دیا کجاوے کو اونٹ پر؟ 4-5 صحابہ نے اٹھایا، محسوس بھی نہیں کیا کہ بی بی تشریف فرمانی ہے، اٹھایا، رکھ دیا، باندھ دیا، لے کر چل پڑے۔ بی بی عائشہ صدیقہ جب آئی تو قافلہ جا چکا، کوئی موجود نہیں ہے، لمبا سفر ہے مدینے کو طے کرنے کا، ایک منزل باقی ہے، یعنی تقریباً 8-10 گھنٹے کا سفر باقی ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ پریشان ہو گئی، ایک کونے میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، میرا کیا ہوگا، اب میں کیسے جاؤں مدینے، سواری ملی ہے، میرا کیا ہوگا؟ اتنے میں دور سے ایک صحابی آئے، ان کا طریقہ کیا تھا؟ حضور نے ان کو مقرر فرمایا تھا کہ لوگوں جب قافلہ چلا جائے، میرے صحابی تمہاری ذمہ داری ہے کہ کسی کی کوئی چیز، قیمتی چیز چھوٹ تو نہیں گئی، تلاش کرنا، اس کے بعد وہ ساری چیزیں، سارے قافلے تلاش کر کے پھر اونٹ پر بیٹھ کر آ کر جوائن کر لینا، ان کی یہ ڈیوٹی تھی۔ وہ ساری چیزیں تلاش کرتے کرتے آئے تو دور دیکھا کہ ام المؤمنین بیٹھی ہے، سمجھ گئی کہ کوئی معزز خاتون ہے، قریب آ کر ادب سے کھڑے ہو گئے، آپ کون؟ ارشاد فرمایا عائشہ ام المؤمنین۔ جی ہاں ام المؤمنین عائشہ۔ تو ارشاد فرمایا میری امی جان آپ نہیں گھبرائیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ روئے نہیں، آپ کا خادم موجود ہے، میری امی جان آپ کو میں لے کر جاؤں گا۔ حضور گئے ہیں، آدھا پون گھنٹہ ہوا، زیادہ حضور نہیں گئے ہوں گے، 1-8 گھنٹے میں ہم جا کر حضور کو جوائن کر لیں گے، آپ اونٹ پر تشریف فرما ہو جائے، آپ کا غلام حاضر ہے خدمت کے لیے۔ عزیز دوستوں، ان کی نکیل تھامی، سیدھے لے کر چلتے رہے 2-3 گھنٹوں میں قافلہ نظر آ گیا۔ حضور علیہ السلام کے قافلے میں لے جا کر بی بی عائشہ صدیقہ کو چھوڑا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رسول اللہ سے کہا حضور مجھے چھوڑ کر آپ چلے گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ جیسے تیسے ہوا، جو بھی ہوا، تم آ گئی، کیوں گھبرا رہی ہو؟ بہت روئی، بہت غصہ کیا، سرکار آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ عائشہ میں نے نہیں چھوڑا، تم گئی تھی، کہاں گئی تھی؟ جہاں میں گئی تھی حضور مجھے چھوڑ کر، میں نے نہیں چھوڑا عائشہ، خیر چلو گھر چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام لے کر آ گئے۔ ہو گیا واقعہ، اب کیا ہوا؟ ہنگامہ شروع۔ مدینہ منورہ میں منافقین پائے جاتے تھے، منافقین نے کہا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین نے گناہ کیا، اور اس صحابی پر الزامات لگانے شروع کیے۔ بی بی عائشہ صدیقہ پر الزامات لگے، اور یہ بات دیکھتے ہی چھوٹی باتیں، افواہیں، چھوٹی باتیں بہت تیزی سے سوسائٹی میں پھیلتی، یہ بات آگ کی طرح پھیلنے لگی۔ اب یہاں پر میں کھلا عرض کرتا ہوں، جو وہابی ہمارے بھائی ہیں، میں کھلا عرض کر دیتا ہوں، اگر میں اشاروں میں بولوں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہمارے جو وہابی بھائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ بولیں گے وہابی کو بھائی بول رہے ہیں، کیا کریں گے؟ ماریں گے تو نہیں، اب عزت سے بولنا پڑے گا ورنہ سنیں گے نہیں۔ عزیز دوستو، وہ جو تھا پکوڑا اگر رہے گا تو پھر بات نہیں پہنچے گی، مجھے عزت سے محبت سے بولنا پڑے گا۔ ہمارے جو بھائی ہیں چونکہ غزالہ میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، وہ جو ہمارے بھائی ہیں پکوڑے وہابی بھائی، ان کا قصہ کیا ہے؟ وہ یہاں آ کر روک دیتے ہیں، روک کر کہتے ہیں دیکھو حضور کو پتہ نہیں چلا کہ بی بی عائشہ کجاوے میں نہیں بیٹھی، حضور کو پتہ نہیں چلا کہ بی بی عائشہ صدیقہ ساتھ نہیں آئی۔ حضور اگر چاہتے تو اعلان کر دیتے، ممبر پر کھڑے ہو جاتے اور کہہ دیتے کہ میری بیوی نے کوئی گناہ نہیں کیا، حضور نے کچھ بھی نہیں بولا، حضور نہیں جانتے تھے، یہ کہتے ہیں یہاں پر آ کر۔ اب ہم آپ کی خدمت میں کہتے ہیں میں کیا پورے سنی علماء، حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں بولا، یہ بات بڑھتی گئی یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے ناراض ہو گئے، کہنے لگے یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہار جاتا تو چلے جانے دینا تھا، ہار کی خاطر میری بدنامی ہو رہی ہے، لوگ باتیں الگ الگ قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ناراض رہنے لگے،
حضور علیہ السلام کچھ نہیں بولتے، اندر تشریف آتے، خیر خیریت کرتے، چلے جاتے. بی بی عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ ادھر بابا نواز ادھر حضور کا رویہ اس سے تھوڑا سا تبدیل ہے، قصہ کیا ہے، وہ کیا ہے، معلوم کرنا چاہیے. مدینے کی عورتوں سے کانٹیکٹ کیا، قصہ کیا ہے، یہ کیا چل رہا ہے مدینے میں. لوگوں نے کہا آپ کو پتا نہیں کہ آپ پر کیسے کیسے الزامات لگائے جا رہے ہیں، پورے مدینے میں منافقین نے دھوم مچا رکھی ہے. بی بی عائشہ صدیقہ اتنا روئی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں کوئی گناہ نہیں کر سکتی، میں کوئی گناہ کیسے کر سکتی، میں حضور کے نکاح میں ہوں. حضرت مولا علی شیر خدا کو رسول اللہ نے بلایا، علی تم کیا کہتے ہیں، تمہاری رائے کیا ہے عائشہ کے بارے میں. کہنے لگے یا رسول اللہ عائشہ کے بارے میں رائے دوں، وہ پاک ہیں، اب تکیبات للتکیبین اب تکیبون للتکیبات. یا رسول اللہ پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، حضور ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بدگمانی ہو ہی نہیں سکتی. حضور وہ آپ کی سوچا ہے، اللہ پاک ناپاک مکھی کو آپ پر بیٹھنے نہیں دیتا تو کسی ناپاک خاتون کو اپنے نگاہ میں کیسے داخل کر سکتا ہے. یا رسول اللہ بی بی پاک ہے، عائشہ صدیقہ پاک ہے. حضور نے فرمایا اے میں جانتا ہوں، مگر رسول اللہ کچھ نہیں بولے. بی بی عائشہ صدیقہ بہت روئی، حضور میرے دفاع میں کیوں نہیں بولتے، حضور میرا ڈیفنس کیوں نہیں کرتے. حضور ڈیفنس نے کیا. 40 دن گزر گئے. بی بی عائشہ صدیقہ حضور کی خدمت میں آئی، 20 دن گزرے تھے. یا رسول اللہ میں اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں. عائشہ تمہاری مرضی سے لیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ گئی، وہاں آئی کہ بابا ناراض، روتی رہی، بخار ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، بہت روئی. بی بی عائشہ صدیقہ 40 دن گزرے. اب یہ جو ہمارے باپ کے بھائی کہتے ہیں حضور اگر جانتے تو حضور ڈیفنس کرتے، حضور نہیں جانتے تھے، یہ ان کا اعتراض ہے. اب آپ کی خدمت میں علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں وہ بھی رکھ دیتا ہوں. علماء اہل سنت کہتے ہیں حضور جانتے تھے، حضور کو یقین تھا کہ میری بیوی نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر منبر پر کیوں نہیں کھڑے ہوئے. حضور اس واسطے کھڑے نہیں ہوئے، اگر حضور کھڑے ہو کر منبر پر بول دیتے تو منافقین کہتے ہیں ہر انسان اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے، اپنی بیوی کو بچانا چاہتا ہے. حضور بحیثیت انسان اپنی بیوی کو بچانا چاہتے ہیں، اس واسطے بالکل نہیں بولنا. ایک بات. دوسری بات اگر حضور بولتے ہیں تو حدیث بنتی، حدیث بنتی تو اس کی سند ہوتی، اور سند کے بعد کے ساتھ جب امت تک کوئی بات پہنچتی تو سند کمزور بھی ہو سکتی ہے، ضعیف حدیث ہوتی، موضوع حدیث ہوتی، حدیث مستند نہیں ہوتی. اور لوگ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث کی سند کو لے کر بحث کرتے ہیں، سند مضبوط نہیں ہے، ان کا کیریکٹر نعوذ باللہ. حضور نے فرمایا میں بولوں گا تو حدیث بنے گی، حدیث بنے گی تو اس کی سند ہوگی، سند میں پھر چھوٹ بھی ہو سکتا ہے. اور لوگ میں بولوں گا تو لوگ پڑھے کے شور ہونے کی وجہ سے بول رہے ہیں یہ میرا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ مصطفیٰ کی محبوب ہستی کا ہے. اب اللہ پاک نے بی بی مریم کے لیے ان کے بیٹے کو مقرر فرمایا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کو مقرر فرمایا. اب معاملہ میرے گھر کا آیا ہے، اب کون بولے گا. عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک نے فرمایا میرے مصطفیٰ موسیٰ عیسیٰ سے مجھے پیار تھا، مریم سے مجھے پیار تھا اور یوسف سے مجھے پیار تھا، ان کے ڈیفنس کے لیے بچوں کو میں نے کھڑا کیا. اے میرے مصطفیٰ یہ تیرے گھر کی باری ہے، تیری محبوب زوجہ عائشہ کی پاکی کی گواہی، عائشہ کی پاکی کی گواہی کوئی بچہ نہیں دے گا، خود تیرا پروردگار. 2 رکوع اللہ پاک نے نازل فرمائے. آپ اٹھائیں قرآن سورۃ النور کے ابتدائی 2 رکوع. اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی الزام لگائے 80 کوڑے مارو ان کو. تماشا بنا رکھا ہے، کیا سوچتے ہیں یہ لوگ. فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. ارشاد فرمایا اگر کوئی لوگ پاکیزہ خواتین پر اگر انگلیاں اٹھائیں، ان کے کیریکٹر پر حملہ کرے، ایسوں کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو. اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں. اب رہی بات عائشہ صدیقہ کی، ارشاد فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. ارشاد فرمایا پاک ہے اللہ، اور وہ پاک اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سب سے بڑا الزام ہے جو عائشہ صدیقہ پر لگایا گیا ہے. عائشہ پاک ہے. عزیز دوستو حضور نے نہیں بولا، کیوں نہیں بولا؟ میں بولوں گا تو حدیث بنے گی، حدیث صرف عالم پڑھا کرتے ہیں. میں بولوں گا تو دنیا کچھ لوگ اس کی سند پر پیسے کریں گے، ضعیف ہے، کمزور ہے. اب میں نہیں بولوں گا، میرے گھر کا معاملہ آیا ہے، اب کوئی اور نہیں بولے گا، میرا پروردگار بولے گا. اللہ نے بولا اور اللہ نے بول کر دنیا کو بتایا کہ لوگوں میرے نبی کا گھرانہ پاک ہے، عائشہ صدیقہ پاک ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں کسی بچے کو بولنے کی صلاحیت اللہ دے سکتا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا بچہ نہیں بولے گا، اب بولے گا تو پوری کائنات کا پروردگار بولے گا. اے اللہ تو کیوں بولے گا؟ ارشاد فرمایا میں کیوں نہیں بولوں، معاملہ میرے حبیب کے گھر کا ہے، معاملہ میرے مصطفیٰ کے گھر کا ہے. اے لوگوں وہ معاملات پیغمبروں کے تھے، یہ معاملات محبوب خدا کا ہے. آئی لو محمد ہے. لوگوں اس
واسطے میں بولوں گا کہ میں مصطفیٰ سے پیار کیا کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، اب باتیں میں سمیٹتا ہوں۔ صبح صبح میرا جلسہ ہے اننتپور، تقریباً یہاں سے 100 کلومیٹر حیدرآباد، وہاں سے پھر 350 کلومیٹر کا سفر مجھے طے کرنا ہے۔ صبح 9 بجے جلسہ ہے، ورنہ میں آپ لوگوں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا تھا۔ اتنا اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں آج، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی محبت سے بھی آپ سنا کرتے ہیں۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ سو جائیں گے، آپ سوئیں گے، جب سوئیں گے ایک ساتھ سوئے، ان کو سونے کے آتے تھکے ہوئے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں سویا۔ اچھا ہے، سن رہے ہیں سارے کے سارے۔ عزیز دوستو، جو سوئے ان کو نہیں دیکھیے، آپ میری طرف دیکھیے، کون سویا ہے، کہاں سویا، وہ تلاش کرنے میں لگے ہیں۔ جو سوئے بھی اٹھتی گئے، نیند بھی ہو گئی، جو بھی ہو گیا ہو گیا، آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے۔ عزیز دوستو، وہ سوئے ہیں تو تھک گئے ہوں گے، جاب کر کے آئے ہوں گے، مسئلہ ہے۔ عزیز دوستو، اگر کوئی بندہ میری تقریر میں سوئے تو میں ہوں کیا؟ میرا دوستو، ایک بندہ غوث پاک کی تقریر میں سو گیا تھا، لوگوں کے بڑے پیر کی تقریر چل رہی تھی، بندہ سو گیا تھا۔ میں غوث پاک کی طرف آ جاتا ہوں، بندہ سویا ہوا ہے، تقریر بڑے پیر کی چل رہی ہے، اور بڑے پیر تقریر کرتے جاتے ہیں، اس کو دیکھتے جاتے ہیں، تقریر کرتے جاتے ہیں، اس کو دیکھتے جاتے ہیں۔ آزو بازو کے لوگوں نے کہا اب یہ تو مرے گا، جلال والے پیر ہیں، جلال فرمایا گیا مر جائے گا تقریر کے دوران۔ لوگ آزو بازو کے لوگ ہش بول رہے ہیں، ہش بولو تو بھی نہیں اٹھتا، ہوش بولو تو بھی نہیں اٹھتا، گھوڑے بیچ کر بندہ سویا ہوا ہے، زبردست نیند مار رہا ہے۔ اب کیا ہوا، تقریر کرتے کرتے غوث پاک منبر پر اٹھ کر کھڑے ہوئے، مجمع نے اٹھنے کا ارادہ کیا، ارشاد فرمایا کوئی نہیں اٹھے گا، بیٹھ جاؤ۔ سارا مجمع بیٹھ گیا، بڑے پیر منبر سے اترے، سامنے منبر اس کو ٹیکا لے کر، پلر کو ٹیکا لے کر بندہ سو رہا ہے۔ غوث پاک اترے، لوگوں نے کہا تلوار نکلے گی، گردن جائے گی، اللہ اس کو بچا لے، علماء حفیظ ہے، پروردگار فضل فرما دے۔ جلال والے پیر منبر سے اتر گئے، اس کا کیا ہوگا؟ بڑے پیر تشریف لائے، ہاتھ باندھے، گردن جھکائی، کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لب پر درود و سلام ہے، درود پڑھتے جا رہے ہیں غوث پاک، اور ادب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 10-12 منٹ غوث پاک کھڑے رہے، پلٹ کر آئے، منبر پر بیٹھے، تقریر شروع ہوئی، اسی کیفیت کے ساتھ تقریر ختم ہوئی۔ اب یہ صاحب بہت دیر کے بعد جاگے تو پورا مجمع ان کو دیکھ رہا ہے، انہوں نے کہا بھائی مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ جب دیکھو غوث پاک ادھر ہے، بھائی تو بھی بڑی کرامت والا ہے، تو معمولی ہستی نہیں ہے۔ وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تقریر ختم ہو گئی، جو ہی تقریر ختم ہوئی، ہمیشہ ایک لائن رکھتی تھی غوث پاک سے ملاقات کے لیے، اس دن 2 لائنیں رکھ گئی، ایک غوث پاک سے ملاقات کے لیے، ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا بھائی ادھر نہ بتاؤ، رانگ نمبر، یہ ادھر آنا نہیں ہے، یہاں ادھر کدھر آ رہے ہیں؟ نہیں حضرت آپ کا مقام بہت بڑا نہیں، بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک عام سا بندہ ہوں، میرے پاس بتاؤ۔ ادھر ہے بڑے پیر غوث اعظم دستگیر، جلال فرمائیں گے، جو کرنا تھا تم نے کر دیا۔ جلال فرمانے کے بجائے بڑے پیر ہاتھ باندھ کر، ارے بھائی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ نہ کچھ تو کیا ہے۔ باہر نکل گئے، مجموعہ کے پیچھے جا رہے ہیں، حضرت کرامت دکھا دیجیے، حضرت میں کچھ نہیں کرامت والا، بھائی میں عام سا بندہ ہوں۔ آخر ہوا کیا، اتنا تو بولو۔ لوگوں نے کہا ہوا کیا، آپ زبردست نیند مار رہے تھے، غوث پاک منبر چھوڑ کر اتر گئے، ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، درود پڑھتے رہے، روتے رہے، کتنا بڑا آپ کا مقام ہے؟ انہوں نے کہا میرا کوئی مقام نہیں ہے، سفر سے آیا تھا، بہت تھکا ہوا تھا، مگر میں جب بھی بغداد میں رہتا ہوں کبھی غوث پاک کی مجلس مس نہیں کرتا تھا۔ ایک طرف نیند بول رہی تھی کہ سو جاؤ، دوسری طرف غوث پاک کی محبت بول رہی تھی کہ آ جاؤ۔ آ گیا، مگر انسان ہوں، مجنون تھا، نہیں لگ گئی۔ غوث پاک اگر آپ کی بات ہے، آپ کے پاس ایسے ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہو گئے اور درود کیوں پڑھ رہے تھے؟ ارشاد فرمایا نادان ہوں، میں اس لائق کہاں کہ غوث پاک میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں کہ غلاموں میں سے غلام ہوں، پھر غوث پاک کا یہ اکرام کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا تمہیں نہیں پتا، ادھر میری نیند لگی، ادھر خواب شروع ہوا، اور میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ مدینے سے آمنہ کے لال رسول اللہ علیہ السلام تنہا تشریف نہیں لائے، رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، انبیاء اور رسول میں کوئی ایسا نبی اور رسول نہیں ہے جو میری محفل میں تشریف ہوئی۔ سارے انبیاء ہیں۔ اب آپ بولیں گے کہ نبی آتے تھے تو آتے کیوں تھے؟ کیا غوث پاک سے اکتساب فیض کے لیے آتے تھے؟ نعوذ باللہ، اگر کوئی ایسا بڑے کافر ہو جائے۔ عزیز دوستو، اگر کوئی بولے کہ غوث پاک کے پاس انبیاء اور رسول آتے تھے، میری تقریر پر بڑا ہنگامہ ہو گیا، میں نے پہلے بھی سنا، آج سے 6-7 سال پہلے اتنا ہنگامہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا، نبیوں کو غوث پاک کی مجلس میں لا لیتے ہیں، کتنے بڑے بے ادب ہیں بھائی، تو سمجھ تو صحیح میری بات۔ میں انبیاء کو جو میں لا رہا ہوں، میں پہلی بات تو ہے کہ میں کون ہوں لانے والا؟ غوث پاک نے فرمایا کہ کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں ہے جو میری مجلس میں تشریف نہیں لایا۔ اب آنے کی دو قسمیں، ایک آنا فیض لینے کے لیے ہوتا ہے، ایک آنا فیض دینے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک شاگرد تقریر کرنے بیٹھا ہے، استاد آ کر بیٹھ گیا، استاد آ کر بیٹھا تو علم لینے کے لیے بیٹھا۔ استاد صدر اجلاس، عام طور پر مقرر سے بڑا آدمی ہوتا ہے، بزرگوں کو صدر بنایا جاتا ہے مجلس کا۔ صدر جو ہوتا ہے وہ عالم سے کچھ سیکھنے کے لیے نہیں بیٹھتا، پھر بیٹھتا کیوں ہے؟
صدر دعا لینے کے لیے نہیں بیٹھتا، دعا دینے کے لیے بیٹھا رہتا ہے۔ عزیز دوستو، رسول اللہ علیہ السلام آئے یا دیگر پیغمبروں کی جلوہ گری غوث اعظم دستگیر کی مجلس میں ہوئی تو یہ جو جلوہ گری ہوتی تھی یہ فیض لینے کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ وہ آتے تھے، دیکھتے تھے کہ جس کا نواسا اتنا پیارا ہے اس کا نانا کتنا پیارا ہے، اس کے نواسے کے بولنے کے اندر یہ جادو ہے، یہ کشش ہے، جی چاہتا ہے کہ سنتے رہے، اتنا پیارا نواسا بولتا ہے تو پھر نانا کتنا پیارا بولتے ہوں گے۔ بغداد کے ممبر پر بیٹھنے والے کی یہ شان ہے تو مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھنے والے کی کیا شان ہوگی؟ عزیزان گرامی قدر، بغداد میں بیٹھنے والے قطب کی یہ شان ہے تو مدینے میں بیٹھنے والے نبیوں کے سردار کی کیا شان ہوگی؟ آتے تھے دیکھنے کے لیے کہ نواسا ایسا ہے تو پھر نانا کیسا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، بس بات اتنی تھی۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے بارے میں جو بندہ سویا تھا وہ کہتا ہے میں ادھر سویا، ادھر رسول اللہ آئے، ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئے، آنے کے بعد ارشاد فرمایا افی امتی کا رجل ہاکذا یا موسیٰ۔ رسول اللہ نے فرمایا اے موسیٰ بولو تمہاری امت میں بھی میرے بیٹے عبدالقادر جیلانی جیسا کوئی ہے؟ افی امتی کا رجل ہاکذا، ایسا کوئی ہے تمہاری امت میں جیسا میرے پاس ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نانا بھی لاجواب ہے تو نواسے بھی نانا کا کوئی جواب ہے یا نواسے کا کوئی جواب ہے؟ عزیز دوستو، یہ ہے حضرت محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز نرکانی، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر۔ عزیز دوستو، دو چار منٹوں میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر ولیوں کی جماعت میں کیسے ہیں؟ ایسے ہی ہے جیسے نبیوں کی جماعت میں رسول اللہ ہے۔ ولیوں کی جماعت میں ان کی شان کیسی ہے؟ ویسی ہی ہے جیسے نبیوں کی جماعت میں رسول اللہ کی شان۔ دوستو، اس کی مثال بھی میں اپنی خدمت پیش کر دیتا ہوں۔ اب یہ بات 4-5 منٹ میں سمیٹنے والا ہوں۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں چھوڑوں مگر مجبوری ہے، چھوڑنا پڑے گا کیونکہ صبح پہنچنا ہے، حیدرآباد جانا، پھر وہاں سے لمبا سفر، اب چھوڑنا پڑے گا، مجبوری ہے میری، ورنہ نہیں چھوڑتا آپ کو۔ بہرحال عزیز دوستو، مماثلت کیا ہے؟ مماثلت کیا؟ نانا کا جلوہ نواسے میں، وہ یہ فطری بات ہے، ہوتا ہے، حسن کی جھلکیاں اولاد میں آئی جاتی ہیں۔ عزیز دوستو، رسول اللہ علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں، رسول اللہ علیہ السلام کے جو دادا ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے 2 بیٹے عنایت فرمائے۔ کتنے بیٹے؟ 2۔ کیا کیا نام ہے؟ اسماعیل اور جن کو یاد ہے ذرا زور سے بولیں۔ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ پہلے اللہ پاک نے حضرت اسماعیل عطا فرمایا، پھر اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی، اللہ کو وعدہ اتنی پسند آئی، بدلے میں ان کی جان بھی بچا لی اور ایک اور بیٹا بھی عنایت فرما دیا۔ جو چھوٹے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے ہوئے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے ہوئے یوسف علیہ السلام، پھر ان کے خاندان میں اللہ پاک نے، آپ لوگوں کے علم کے لیے میں عرض کروں کہ اللہ پاک نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 40,000 پیغمبر پیدا کیے۔ آپ قرآن میں اگر نام دیکھتے جائیں گے پورے کے پورے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا زکریا، سیدنا یحییٰ، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، سیدنا الیاس، بہت سے پیغمبر ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے کی اولاد میں۔ اور جو بڑے بیٹے ہیں ان کا نام ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں ایک پیغمبر بھی نہیں آیا۔ 4000 سال گزر گئے، 4000 سال گزرنے کے بعد ان کی اولاد میں ایک آیا، اور وہ آیا تو سارے نبیوں کا سردار ایک آیا، ان کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ، ایک بس۔ ادھر 40,000 آئے، ادھر تنہا ایک۔ میرے دوست ہو گئی بات یہاں پر ختم، ایک آئے کہ اب ادھر آئیے۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام کی رخت جگر بیوی فاطمہ، ان کو اللہ پاک نے 2 بیٹے عنایت فرمائے، ایک کو کہتے ہیں امام حسن، ایک کو کہتے ہیں امام حسین۔ اور جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کی اولاد میں امام آئے، پہلے امام زین العابدین آئے، امام حسین کی اولاد میں امام باقر آئے، امام حسین کی اولاد میں امام جعفر الصادق آئے، امام حسین کی اولاد میں امام موسیٰ کاظم آئے، امام حسین کی اولاد میں، اس کے بعد امام علی رضا آئے، امام حسین کی اولاد میں، پھر امام تقی آئے، امام حسین کی اولاد میں، پھر امام نقی آئے، حضرت امام حسین کی اولاد میں، پھر امام حسن عسکری آئے، امام حسین کی اولاد میں۔ عزیز دوست، ایک ساتھ آپ ادھر دیکھیں 9 امام آئے امام حسین کی اولاد میں۔ حضرت امام حسن نے اللہ کے بارے میں عرض کیا، مولا پورے امام ادھر جا رہے ہیں، میرا کیا، مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا ادھر اسماعیل کو ایک ملے تھے، اور پھر وہ جب آئے تو پھر وہ آ گئے، پھر ان کے بعد کوئی نہیں آیا۔ اے حسن تمہاری اولاد میں بھی ایک آئے گی، اور اس ایک کا نام عبدالقادر جیلانی، اور جب وہ آئیں گے نا تو پھر آئیں گے تو ایسے آئیں گے، پھر ان کے بعد کوئی نہیں
الاولین وشمسنا ابدا علی فلک العلا لا تغرب، اگلوں کے سورج نکلے اور ڈوب گئے، اب عبد القادر جیلانی کا سورج نکلا ہے قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اب ہمارا سورج ڈوبنے کے لیے نہیں نکلا، ہمارا سورج چھا جانے کے لیے نکلا ہے۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے کہا پوری دنیا کے سارے اولیاء کہتے ہیں اب یہ بیچاروں کو جن کو نہیں معلوم ان کو چھوڑ دیجیے، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم، انڈے میں کی سردی ہے بیچارے، پیدا ہوئے 100 سال، یہ ان کو کیا معلوم 1000 سال پرانی بات، ان کے پیدا ہوئے 100 سال، ہمارے پاس ہندوستان میں تو 25 50 سال 40 سال۔ ان کی تحریک کی بنیاد 1920 میں رکھی گئی، 1923 میں آفیشیلی ہم پیدا ہو گئے، ان کے نام کا اعلان ہوا، اس سے پہلے نا نام ہے نا نشان ہے۔ عزیز دوستو، یہ نیا نیا طبقہ ہے، نئے نئے لوگ ہیں، ہم نہیں مانتے غوث پاک بابا، تم مانیں گے بھی کہا، تمہاری تاریخ ہی نہیں ہے، تمہاری ہسٹری نہیں ہے تو تم مانیں گے کہاں سے؟ یہ جاننے کے لیے ماننے کے لیے 100 سال کی تاریخ کی ضرورت نہیں پڑتی، 1500 سال کی تاریخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تمہیں تمہاری سمجھ میں آئے گی نہیں اس سے، تم بولتے ہو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ کیا فلسفے ہیں بھائی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے اس جماعت میں آنا پڑتا ہے جس جماعت کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ غوث پاک کو ایرا غیرہ نتو خیرہ کہاں سے سمجھے گا؟ ان کو پہچاننے کے لیے بھی بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی پہچان کے لیے بھی اولیاء سے نسبت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پہچاننے کے لیے غریب نواز کا جان پینا پڑتا ہے، اللہ کا غلام بننا پڑتا ہے۔ عزیز دوستوں، وہ یوں ہی نہیں سمجھ میں آتے، ان کو جاننے کے لیے بندہ نواز کی چوکھٹ پر حاضری لگانی پڑتی ہے، تب جا کر وہ سمجھ میں آتے ہیں۔ انسان سے پوچھیں، بندہ نواز کے سدراز سے پوچھیں، اے بندہ نواز، اے قطب دکن، اے شہنشاہ دکن، اے سلطان دکن، اے بادشاہ اولیاء دکن، یہ دکن آپ کا ہے، آپ بڑے غوث العظم دستگیر کون ہیں؟ حضرت بندہ نواز کے سدراز گلبرگہ کی دھرتی سے آواز دیتے ہیں کہ لوگوں غوث العظم دستگیر اس ہستی کو کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ جب اللہ بھی غوث پاک کو پکارتا ہے، عبد القادر جیلانی کہہ کر نہیں پکارتا، یا غوث العظم کہہ کر پکارتا ہے۔ بندہ نواز کے سدراز کی گواہی میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، جواہر الشاہ چھپ گئی ہے، فارسی کتاب ہے، اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، جواہر الشاہ۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز کہتے ہیں کہ لوگوں حضرت پیران پیر کو معمولی ولی نہ سمجھنا، ان کا پروردگار جب ان کو پکارتا ہے، یا عبد القادر کہہ کر نہیں پکارتا، یا غوث العظم کہہ کر پکارتا ہے۔ اس کا اندازہ لگائیں کیا اللہ پاک نے کشا، میں نہیں بول رہا، میں بولوں تو میں ہوں کون، میری حیثیت کیا ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے میرے قول کی۔ میرا دوستو، یہ قول حضرت خواجہ بندہ نواز کا، جو بندہ نواز کوئی نہیں جانتا، اب اس کو کیا سمجھا بیچارے کو، ایسے بڑے جاہل کو پکڑ کر دیکھو بھائی غوث پاک نے بندہ نواز کو نہیں مارا، انہیں کب مانے گا غوث پاک کو؟ وہ غریب نواز کو نہیں جانتا، وہ کب مانے گا غوث پاک کو؟ وہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو نہیں جانتا، وہ کب جانے گا غوث پاک کو؟ بھائی غوث پاک کو جاننے کے لیے علماء کی خدمت میں، اولیاء کی خدمت میں وقت گزارنا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، جب تک اللہ والوں کے ساتھ بندہ نہیں ہوتا اس کو غوث اعظم سمجھ نہیں آتے۔ خواہ کے جھنڈے لگاتے پھر میں بھائی خواہ کہہ رہی ہے، تم بھی جان کوئی تجھے بھی سمجھ میں آئے گا، یہ جھنڈا نہیں ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ جام نہیں پیا بیچارے، تیرا بڑا پرابلم ہے، تو کسی کا پیالہ نہیں پیا، یہ تیرا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ اگر تو پیالہ پی لیتا نا تو بولتا کہ یہ وہ شراب ہے، کہ یہ شراب جب کوئی پیتا ہے تو پھر قیامت تک نشہ نہیں اترا پڑتا۔ یہ جو ساتھی ہے، یہ جو پیمانہ ہے، یہ ایسا میخانہ اور ایسا پیمانہ ہے۔ اب میں شراب کی بات، یہ لوگ بولیں گے باہر مسجد میں شراب کی باتیں ہو رہی تھی، بھائی یہ الگ شراب کی بات ہو رہی ہے، تو وہ شراب پر جا رہا ہے، وہ شراب پیو تو بندہ بہک جاتا ہے، اور یہ شراب پیو تو بندہ اللہ اور اس کے رسول کا عاشق ہو جاتا ہے۔ عزیزان کے گرامی قدر، وہ شراب اور ہے، یہ شراب اور ہے، اس شراب کو شراب معرفت کہتے ہیں۔ اور یہ شراب یہاں وہاں نہیں ملتی دکانوں پر، یہ شراب ملتی ہے تو پیر کے پیالے میں ملا کرتی ہے۔ عزیز دوستو، بیچارے کو پیر نہیں معلوم تو پیر کا پیالہ کہاں سے معلوم؟ میں بچا ہوا کبھی پیا ہی نہیں اس کی زندگی میں کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا نا، ہاں بھائی شیطان کا کھائے گا جھوٹا، اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ یا تو والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ عزیز دوست، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور تشریف لائے، اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر حضور رہنے لگے۔ اب وہ واقعہ ایک گھنٹے کا ہے، واقعہ بھی سناتا۔ حضور آئے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رہنے لگے، ان کا طریقہ کیا تھا، کھانا بناتے، پورے کا پورا کھانا بڑے تھال میں نکال دیتے، نکال کر حضور کی خدمت میں بھیج دیتے۔ حضور نے پوچھا ابو ایوب یہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضور آپ جتنا کھانا ہے کھا لیں، آپ کا بچا ہوا آپ کے سارے غلام کھائیں۔ آپ جتنا کھاتے ہیں کھا لیں۔ یہ کہاں سے ملتا ہے؟ آپ آج بھی دیکھیں، آپ اہل سنت و جماعت میں دیکھیں گے،
اہل اللہ اللہ والے علماء مشائخ جب بیٹھتے ہیں وہ نکاحی کا بچا ہوا کھا لیتے، یہ لوگ ہم نہیں کھاتے کسی کا بچا ہوا، ہم نہیں پیتے تمہاری قسمت میں ہے ہی نہیں، یہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کی قسمت میں ہے۔ عزیز دوستو یہ قسمت ہر ایک کی نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آخری بات کنکلوژن، عزیز دوستو اگر آپ چاہتے ہیں اس پاکیزہ وصیت پر خود جمے رہنا، اپنی اولاد کو جمائے رکھنا، میرے دوستو تقریروں سے کام نہیں ہو سکتا۔ تقریروں کا جو اثر ہوتا ہے وہ وقتیہ ہوتا ہے، آج سبحان اللہ بولا کل بھول گئے، آپ یہ تقریر میں پھر پڑھ کر آئندہ سال بھی کروں گا، پھر آپ انجوائے کریں گے پھر بھول جائیں گے، کیونکہ تقریروں کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوتا، وہ ٹیمپرری ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی تقریریں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کہیں بیٹھ جائیں مگر پرماننٹ اس کا اثر نہیں۔ اپنے آپ کو سنی بنائے رکھنا ہے، اس کا واحد طریقہ کیا ہے؟ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی پیر کے مرید بن جائیں۔ سبحان اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ مرید جو ہوتا ہے وہ عام طور پر نہیں بنتا۔ دخیہ سارے لوگ کب کیا میڈون ہو جائے، ادھر کی چکر لگ گئی، ادھر چلے گئے، ادھر کی ہوا چلی، ادھر چلے گئے۔ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے دامن میں آ جائیں، کوئی بھی اللہ والا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خاطری سلسلے میں مرید ہو، آپ چشتی سلسلے میں مرید ہو، آپ نقشبندی سلسلے میں مرید ہو، آپ سہروردی سلسلے میں مرید ہو، آپ رفاعی سلسلے میں مرید ہو، آپ شاذلی سلسلے میں مرید ہو، آپ شتاری سلسلے میں، دنیا کے کسی سلسلے میں مرید ہو جائے۔ میرے دوستو یہ قصہ کیا ہے؟ موسیٰ ندی بہ رہی ہے، اب عروج پر ہے، موسیٰ ندی ہنگام مچا ہوا ہے، اور اس کی تاریخ نکال کر میں دیکھ رہا ہوں تو موسیٰ ندی بخار آباد سے نکلتی ہے۔ اصل وہ جو گڑبڑ ہے پوری بخار آباد کی گڑبڑ ہے، عزیز آپ پورا حیدرآباد کام رہا ہے، تھک 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 کر ہے کہ کون گڑبڑ بچانے والا یہ بخار آباد ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی خاطر عرض کروں کہ یہ جو ندی ہوتی ہے نکلتی ہے، نکل کر بہتی رہتی ہے، بہتی رہتی ہے، بہتی رہتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ندی جا کر کسی بڑی ندی میں گم ہو جاتی ہے۔ جب یہ ندی جاتی ہے بطور مثال موسیٰ ندی، یہ دوڑ 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 کر نلگنڈا پہنچتی ہے۔ نلگنڈا میں گرتی ہے کون سی ندی میں؟ جس ندی میں گرتی ہے اس ندی کا نام ہے کرشنا، کرشنا ریور۔ کرشنا میں جا کر موسیٰ ندی گر جاتی ہے، اور جب موسیٰ ندی کرشنا میں گرتی ہے تو موسیٰ ندی کا وجود ختم ہو گیا، اب موسیٰ ندی باقی نہیں رہی، وہاں سے اس کا نام چینج، اس کی پہچان چینج، اس کا تعارف چینج، اب موسیٰ ندی نہیں رہی، اس کا نام کرشنا بن گیا۔ وہ کرشنا ریور بن کر بہنے لگتی ہے، بہتی رہتی ہے، بہتی رہتی ہے، بہتی رہتی ہے، پھر ایک دن آتا ہے وہ کرشنا دوڑ دوڑ کر جا کر ضم ہوتی ہے سمندر میں۔ جو اس کرشنا سمندر میں گرتی ہے، سمندر ایسا لائٹ لیتا ہے، اتنی بڑی ریور جو پورے علاقوں میں ہنگامہ مچائی ہوئی ہے، لائٹ لے لیتا ہے، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ عزیزاں کم ظرف اچھلا کرتا ہے، دھوپ مچانا، طوفان مچانا، کم ظرفوں کا طریقہ ہے، وہ بڑے ظرف والا ہے سمندر۔ ایک کرشنا نہیں، ایسی ہزار کرشنا آ جائے، لائٹ لیتا ہے، آجا بھائی جان، آجا، گم ہو جا، ختم، تیرا کوئی وجود نہیں، میں اتنی بڑی کرشنا کچھ بھی نہیں ہے، تو خطرہ ہے، آجا، ارے میں اتنی کچھ بھی نہیں ہے، میں اتنے کچھ بھی نہیں، نہ تو کچھ ہے، نہ تیرے علاقے کچھ ہے، آجا، ختم ہو جا میرے اندر۔ عزیز دوستو بلا تشبیہ و بلا تمثیل، یہ جتنے پیر ہوتے ہیں یہ چھوٹی ندیوں کی مانند ہوتے ہیں۔ سارے پیر دوڑتے دوڑتے کس کی ذات میں گم ہوتے ہیں؟ جس ذات میں گم ہوتے ہیں اس ذات کو غوث الاعظم دستگیر بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کی ایک ریور چلتی ہے، اور یہ ریور کہاں جاتی ہے؟ دوڑتے 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 جس ذات میں یہ ریور گم ہوتی ہے اس سمندر کو مولا علی شیر خدا کہتے ہیں۔ یہی ہے سلسلہ، کوئی بھی سلسلہ ہو فیض تو غوث الاعظم دستگیر کا ہے۔ جانا کہاں ہے؟ چاہے غریب نواز کے پاس جائیں، غوث پاک غریب نواز سے الگ نہیں ہے، غریب نواز غوث پاک سے الگ نہیں ہے۔ غریب نواز سے کسی نے پوچھا آپ کو ہندوستان کا بادشاہ کس نے بنایا؟ ارشاد فرمایا میں تو ہندوستان نہیں پوچھا تھا، میں نے تو غوث پاک سے پوچھا تھا، غوث پاک مجھے عراق دے دیجیے، عراق مجھے دے دیجیے غوث پاک، عراق کا علاقہ میں چاہتا ہوں۔ بڑے پیر نے فرمایا معین الدین آپ نے آنے میں تاخیر کر دی، شہاب الدین سہروردی نے پہلے سے عراق مجھ سے مانگ لیا، اب ایک کام کرو میں آپ کو ہندوستان عطا فرماتا ہوں۔ غریب نواز نے فرمایا ہندوستان جاؤ تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے جاؤ تو دیکھو تو صحیح، آپ ہندوستان جائیں، ہندوستان آپ کا ہوگا، آپ پورے ہندوستان کے ہوں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ڈنگ کے بجائے حضور خواجہ غریب نواز زندہ علی کے، ہندوستان میں کوئی بدباطن ہوگا جو ان سے پیار نہیں کرے گا۔ عزیز دوستو تڑپ تڑپ کر بندہ اجمیر جاتا ہے، خواجہ سرکار غریب نواز اگر ایک آدھ سال نہیں بلائے بندے تڑپ جاتے ہیں، غریب نواز نے یاد نہیں فرمایا، سرکار غریب نواز یاد نہیں فرمایا۔ عزیز دوستو کسی سلسلے میں مرید ہوں مگر مرید ضرور ہوں، یہ ہے آپ کا تقاضا۔ اگر آپ مرید نہیں ہوں گے بچے بہکیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں ایمان پر، سچے عقیدے پر مستحکم استحکام کے ساتھ چل جائیں، اس کا واحد طریقہ ہے کسی سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا۔ اور سچے پیر کا مطلب لمبے لمبے بال 10-15 انگوٹھیاں نہیں ہیں، سچے پیر کا مطلب نماز پڑھنے والا ہو، نماز پڑھانے والا ہو۔ اس کو نماز سے دور کرنے والا کبھی سچا پیر نہیں ہوتا۔ یہ پیری لائن میں آتے کی گڑبڑ ہے، خطرناک ہر جگہ
اصلی ایک ہے، نقلی ایک ہے. اصلی گھی الگ ہے، ڈالڈا الگ ہے. عزیز دوستو یہ بیوی مریدی میں بھی اصلی سے زیادہ ڈالڈے بہت زیادہ ہے اور بڑی تعداد میں یہ بہت پھیلے ہوئے ہیں. ان سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ ہاتھ دیں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں جس کا خاندان رسول اللہ کے خاندان وہ جیسا بھی ہے. بیٹا اگر رسول اللہ کا ہوگا جیسا بھی ہے رسول اللہ بولے کہ بھائی ہے تو میرا بیٹا، چلو میرے بیٹے کے ساتھ آج. اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آل رسول کے ہاتھ میں دعوت دے دیں، بیان کریں، سچے پیر کو تلاش کر کے بیان کریں. اور کوئی سلسلہ غلط نہیں ہے، سارے سلسلے پہنچتے ہیں مولا علی تک. سارے سلسلوں کا مرجع بھی غوث پاک، منبع بھی مولا علی شیر خدا. وہ پھر کر وہی جاتے ہیں. سلسلے جدا بھی ہے. تو میری گزارش بخار آباد کے نوجوانوں سے ہے، آپ لاکھ نعرے لگائیں، اچھے نعرے لگانے والے بیٹھ جاتے ہیں، چکر لگاتے سعودی عرب کا بیٹھ جاتے ہیں، نائے بدعت ہے، شرک ہے. اچانک بھائی تو نعرے نثار لگا، نہ حرام، نعوذ باللہ، یہ نعرہ نہیں لگانا. ارے تیرے کو کیا ہو گیا بھائی؟ ایک چکر میں پورا بدل جاتے ہیں. میرا دوستوں یہ گارنٹی نہیں ہے آپ نعرے لگائیں دھوم مچائیں، گارنٹی ہے سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا. جب پیر کے ہاتھ میں کوئی ہاتھ دے دیتا ہے شیطان بھی پوری طاقت لگا لے وہ بہک نہیں سکتا. میرا دوستوں مثال میں دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام راضی کے پیر مرید ہوئے تھے. امام راضی کسی کو نہیں مانتے تھے، بڑے عالم تھے. 30 جلدوں میں کی تفسیر ہے، تفسیر کبیر. امام راضی 30 جلدوں میں کی تفسیر بھی موجود ہے. امام راضی مرید نہیں ہوئے. نجم الدین کبریٰ کو ایک مرتبہ دیکھا، کہنے لگے کتنی اچھی صورت ہے، میں ان کا مرید ہو جاؤں. دل میں سوچا مرید نہیں ہوئے، وہ بس ہو گیا قصہ. سوچا دل میں ارادہ کیا ان کا مرید ہو جاؤں، ہو گیا بات. حضرت امام راضی کے انتقال کی گھڑیاں قریب آئی. شیطان آ گیا، سامنے کھڑا ہے اور ہاتھ میں گلاس ہے، پیاس کو شدت کی لگی، پانی دے دوں گا راضی. ایک بات بولتے ہیں. امام راضی نے فرمایا کیا؟ اللہ کو مانتا ہے اس کی کوئی دلیل دے دی. حضرت امام راضی نے 300 سے زائد دلیلیں دی، 360 دلیلیں حضرت امام راضی نے دی. اللہ ایک ہے، ہر دلیل کو توڑتا، چونکہ وہ بھی بہت بڑا عالم تھا. راضی عالم ہے تو وہ بھی بہت بڑا ہے. ہر دلیل کو توڑتا چلا جاتا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. بصیرے میں شرابور ہو گئے. انتقال سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کامیاب ہو جائے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آنکھیں بند کی. حضرت امام نجم الدین کبریٰ کی طرف توجہ ہوئے. اے نجم الدین کبریٰ، بیعت تو نہیں کی مگر آپ کو میں نے دل سے اپنا پیر مانا ہے، آپ کو مدد کرنی ہوگی. حضرت نجم الدین کبریٰ وضو کرتے بیٹھے تھے. وضو کرتے کرتے ہاتھ میں پانی تھا، کلی کرنے لگے تھے، پانی پھینکا. اور نجم الدین کبریٰ نے امام راضی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا راضی یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ہی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا پروردگار ہے، ساری دلیلیں بیکار ہیں، میں اللہ کو مانتا ہوں بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں. جا. جو ہی یہ کہا شیطان شرمندہ سا ہو گیا، دوڑتے ہوئے چلا گیا. امام راضی کہتے ہیں اگر نجم الدین کبریٰ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو میں تو کفر پر مرا ہوتا. نجم الدین کبریٰ کی مدد نے مجھے کفر پر مرنے سے بچا لیا. میرے دوستو یہ نجم الدین کبریٰ ہے. اور غوث پاک کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں اقصت من اللہ تعالی 70 موسقا اللہ یموت مرید بالتوبۃ والایمان. بڑے پیر نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے 70 مرتبہ وعدہ لیا ہے. اللہ نے فرمایا عبد القادر جیلانی غوث الاعظم مرید کرو. میں نے کہا میرے اللہ مجھے معاف فرما دے. اے غوث الاعظم مرید کرو میرے اللہ، تو مولا حکم فرمائے تو کروں، اگر تو مجھے معاف فرما دے تو مولا میں کرنا نہیں چاہتا. کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اے پروردگار اگر تم مجھ سے وعدہ لے تو مرید کروں گا. کس بات کا وعدہ چاہیے بول. آپ اے غوث الاعظم کیا چاہیے؟ غوث الاعظم نے کہا اے اللہ جو میرا مرید ہوگا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک سچی توبہ نہ کرے گا اور ایمان کا کلمہ نہ پڑھے گا. گارنٹی دیتا ہے تو مرید کرتا ہوں. 70 مرتبہ اللہ نے وعدہ لیا. اس کے بعد غوث الاعظم دستگیر نے مرید کیا. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں میں نے دنیا کے ہزاروں پیروں کو دیکھا، لاکھوں مریدوں کو دیکھا، مگر اے لوگوں جس قدر میں نے اپنے مریدوں کی ناز رکھتے ہوئے غوث الاعظم دستگیر کو دیکھا کسی اور کو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری، امام حسن امام حسین کا دامن، غوث پاک سرکار کا دامن، جانے پیر سرکار کا دامن، نواز سرکار کا دامن، نواز سرکار کا دامن. عزیز دوستوں بس یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ دیا میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، بغیر ایمان کے نہیں مرے گا. تو دامن میں آ جانا کسی اللہ والے کی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور مرید پوری دنیا میں کہیں جا کر بس جائے، پیر دنیا سے چلا بھی جائے
اس کو ایک قلبی تعلق ہوتا ہے، اس کے دیوان آپ دیکھیے حضرت ادھر تشریف رکھے بخار آباد میں حضرت آ کر اپنا تعارف کرا رہے ہیں، تعلق حضرت ہاشم پیر دستگیر سے بیجاپور سے میرا تعلق ہے، حضرت بیجاپور کے غالباً نہیں ہے، مگر اپنی نسبت انہوں نے بدلانی چاہیے. میں بخار آباد کے فلاں محلے میں رہنے والوں یہ نہیں بولا، میں ہوں، میں بخار آباد یہ نہیں، میں بیجاپور سے نسبت رکھتا ہوں. یہ ہے تعلق کہ بندہ کہیں بھی چلا جائے جب بات کرتا ہے تو اپنے پیر کی نسبت کی بات کیا کرتا ہے. اسی سلسلے یہ ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے اپنے ایمان کے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کا. اب آپ مجھے یہ نہیں بولے کہ میں بد اخلاق ہوں اور آپ سے ملاقات کیے بغیر چلا گیا، سلام کے دوران چلا گیا، ایسا نہیں سوچیں عزیز دوستوں. چونکہ 2 گھنٹے حیدرآباد، پھر 3 گھنٹے کرنول، پھر فجر کی نماز، پھر اس کے بعد پھر وہ 9 بجے تک اننتر پور میں رہنا ہے، تو بڑا چیلنجنگ سفر ہے. ورنہ میں آپ تمام سے ملاقات بھی کرتا اور جی بھر کے آپ کے ساتھ وقت بھی گزارتا، وقت کے اندر گنجائش نہیں. تقریر کا میں نے سوچ رکھا تھا 10 بجے سے 11 بجے تک، مگر آپ لوگ اتنا اچھا سن رہے تھے، میں نے 15 مرتبہ گھڑی دیکھی مگر تقریر ختم نہیں کر پایا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. بخار آباد والوں کا کمال ہے، ورنہ بعض مرتبہ تقریر کا پورا ارادہ کر کے بیٹھتے ہیں، آدھے گھنٹے میں تقریر ختم ہو جاتی ہے، چونکہ لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں. لوگوں کے چہرے بتلاتے ہیں یہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں یا ٹائم پاس کے لیے بیٹھے ہیں. بعض لوگ اتنے ڈراؤنی اور بھیانک صورتیں بناتے ہیں کہ خود بخود آپ کو تقریر ختم کرنا چاہتا ہے. آپ ان کے ریاکشن ایسے ہوتے ہیں کہ آپ چاہتے ہوئے باتیں آپ کے ذہن میں آتی نہیں. اور بعض لوگ اتنا اچھا سنتے ہیں کہ تقریر ختم کرنا چاہے تو مزید تقریر ختم کرنے کو نہیں چاہتا. آپ لوگوں نے بہت اچھا سنا، بڑا مزہ آیا. اللہ تعالیٰ بخار آباد کو سلامت رکھے، بخار آباد والوں کو سلامت رکھے. میرے بات پروردگار کو جب تک زندہ رکھ، اے اللہ ایمان پر زندہ رکھ، حضور کی غلامی پر زندہ رکھ، حضور کے ذکر کرنے کی توفیق پر زندہ رکھ. اے اللہ حضور کے ذکر کی برکت کے طفیل مولا تمام کو 5 وقتہ نمازی بنا دے. اے اللہ نمازوں کا ذوق عطا فرما، سجدوں کی حلاوت نصیب فرما، تیرے ذکر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سب سے بڑھ کر تجھے چاہنے والا بنا. اے اللہ سب سے بڑھ کر تجھ سے محبت کرنے والا بنا. اے اللہ ہماری زندگی میں روزانہ کم سے کم 5 منٹ ایسے عطا فرما کہ ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں. اے اللہ تجھ سے باتیں کریں، اے اللہ تجھ کو اپنا ہم سنائیں. اے پاک پروردگار ہم کو غموں سے بچا لے، بیماریوں سے بچا لے، پریشانیوں سے بچا لے، ذلتوں سے بچا لے، رسوائیوں سے بچا لے، دواخانوں کی چکروں سے بچا لے. اے اللہ صحت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما، خیر والی زندگی عطا فرما، سعادت والی زندگی عطا فرما. اے پاک پروردگار ہم کو آزمائشوں سے بچا لے، امتحانوں سے بچا لے. اے پاک پروردگار حضور کے ذکر کی برکت کے طفیل غزہ کے مسلمانوں پر کرم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر کرم فرما. اے اللہ دن میں ہم 3 مرتبہ تیری نعمتیں کھا رہے ہیں. مولا فلسطین میں ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی دانے دانے کو تڑپ رہے ہیں. مولا حضور کے ذکر کے طفیل فلسطین کے نوجوانوں پر کرم فرما، وہاں کی عورتوں پر کرم فرما، وہاں کے بچوں پر کرم فرما. اے اللہ اسرائیل کے ظلم کا خاتمہ فرما. اے اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما. اے اللہ صفحہ ہستی سے اسرائیل کو مٹا دے. اے پاک پروردگار ہمارے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، ہمارے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ غوث پاک کا غلام بنا. اے اللہ ہم کو جب تک زندہ رکھ غوث پاک کا چاہنے والا بنا. اے اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو غوث پاک کا عشق عطا فرما، بڑے پیر کی دیوانگی عطا فرما. اے پاک پروردگار ہم تمام کو حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی کی سچی محبت عطا فرما. اور اے اللہ ہم ٹکر میں رہتے ہیں بندہ نواز کی سرزمین پر. مولا ہمیں جب تک زندہ رکھ گلبرگہ جاتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بندہ نواز کی سچی محبت عطا فرما، ان کے دربار کی حاضریاں نصیب فرما. اے پاک پروردگار تیرے جملہ نیک صالح برگزیدہ چنندہ اچھے بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج کی اس مبارک مجلس کو سجانے میں جن نوجوانوں نے محنت کی ہے مولا ان نوجوانوں کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ انہوں نے تیرے حبیب کے ذکر کی محفل سجائی تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو عشق رسول کی دولت عطا فرما. آج کی اس مبارک مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و وارث حالہ الغوث الاعظم والحمد للہ رب العالمین. حضرات آپ اطمینان سے سلام پڑھیں چونکہ مجھے جانا اجازت نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ مدینہ آ سلام